بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم مذہبی اور روحانی سکالر محترم حضرت علامہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب سجادہ نشین آف گولڑا شریف جو ہمارے ساتھ مانچسٹر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، میں انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے، اللہ کا فضل۔ اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی اور کس طریقے سے اس روحانیت کو فروغ بخشا؟ شکریہ رانا صاحب۔ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی۔ عربی، فارسی، اردو باقاعدہ یہ زبانیں میں نے پڑھی ہیں اور 15 سال کے عرصے میں اس کورس کو، درس نظامی کو میں نے مکمل کیا۔ میرے استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب جو سون سکیسر کے تھے، وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، وہ میرے استاد ہیں۔ میں نے تعلیم وہاں حاصل کی اور پھر حضرت قاری محبوب علی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے قرأت کا فن پڑھا ہے، تجوید کا، یا وہ بھی 6-7 سال میں نے قرآن شریف کی مشق کی، اور میں بحمداللہ قرآن شریف بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح۔ اس روحانیت کے فروغ کے لیے جس طرح حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، تو آپ شاعری سے بھی کچھ شغف رکھتے ہیں؟ یا میرا شغف تو بس یہ فطری ایک ذوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ودیعت ہوتی ہے شاعری، شعر و ادب جو ہے، تو بس یہ چلتے چلتے پھر ذوق بڑھ گیا غزل میں، ربائی میں، قطعات میں، مسدس میں، مخمس میں، اور پھر خصوصاً رباعیات، میری فارسی رباعیات 300 کے قریب چھپیں، جو اہل زبان نے یونیورسٹی میں یعنی تہران میں اس کو بی اے کی کلاس میں بھی انہوں نے میرے جامی اور حافظ کے ساتھ میری رباعیات کو بحمداللہ رکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ کتنی زبانوں میں آپ نے یہ جو شاعری کی؟ میں 6-7 زبانوں میں شعر کہتا ہوں، جی، عربی، فارسی، اردو، پنجابی، سرائکی، اور ہماری جو علاقائی زبان ہے پٹھوار کی، اس میں بھی ماشاءاللہ۔ تو اس طرح بس اس میں کچھ پسند کریں گے آپ کچھ سنانا؟ یا میں ابھی آپ گفتگو چلائیں پھر میں انشاءاللہ۔ اچھا حضور، ہم جب بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں اردو ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تو تصوف میں جو مقام اور جو شخصیت اقبال نے پائی ہے، اس کے بعد ہمیں بر صغیر پاک و ہند میں اس پائے کا نام نظر نہیں آتا۔ آپ کے خیال میں کیا وجوہات؟ بڑا معقول سوال ہے آپ کا۔ اصل میں علامہ اقبال مرحوم جو ہیں، ان کی شخصیت بڑی گہری اور ہمہ گیر قسم کی شخصیت کے حامل ہیں وہ، اور ان کو جو روحانی اور قلبی ایک مناسبت ہے ہر مسلمان کو ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بالخصوص، اور صوفیاء کرام میں سے بالعموم حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جو ان کو ایک خاص تعلق تھا علامہ اقبال کو، اس کی وجہ سے رومی کا جو پیغام ہے انہوں نے اس کو بڑھایا، اور وحدت عالم، یعنی انسان جو ایک معاشرہ ہے مختلف ادیان کا، مختلف مذاہب کا، تو اس میں جو وحدت، جو رشتہ ہے اکائی کا، وہ انسانیت ہے۔ رومی کا، صوفیاء کا یہی فلسفہ ہے کہ مذہب اور ملت کو چھوڑ کر جو انسانی رشتہ ہے کہ تم بھی انسان ہو، ہندو بھی انسان ہیں، سکھ بھی انسان ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب انسان ہیں، تو اس ناطے سے بنیادی جو حقوق ہیں وہ سب کی رعایت کی جائے، ان کے ساتھ حق تلفی ان کی نہ کی جائے، ان کے ساتھ محبت اور مواخات کے ساتھ انسانی رشتے سے
زندہ رہا جائے، یہ صوفیزم اور صوفیاء کا مسلک ہے۔ تو علامہ اقبال نے آپ جہاں دیکھیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی است، کہ آدمیت کیا ہے؟ تو یہ احترام ہے آدمی کا، جو دوسرا انسان ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ جیسا ہے، شکل صورت میں، شباہت میں، عادات میں، اکثر خصائل میں ملتا ہے، تو اس کا احترام آپ بھی کریں، وہ آپ کا احترام کرے۔ تو باہمی جو اخوت ہے، احترام ہے، یہ ہے۔ اور یہ فلسفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے میں بھی اصل تو آپ میں پایا جاتا ہے، پھر اسے صوفیاء نے بالخصوص رومی نے لیا، تو رومی سے علامہ اقبال براہ راست متاثر ہیں۔ حضرت صاحب، ہم اسلامی تصوف کو کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں یا پوری دنیا میں؟ ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی تصوف جو ہے یہ لازوال قوتوں کا حامل ہے، اور اس سے ہم کس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ صوفیہ اکرام بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دائرہ اسلام میں مختلف لوگوں کو لے کے آئے، ہندو مسلمان ہوئے، سکھ مسلمان ہوئے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس اسلامی تصوف کے فروغ کے لیے؟ ہم کس قسم کی کوششیں اور کاوشیں کریں کہ ویسا ہی پھر سے ہو جائے؟ شکریہ رانا صاحب، یہ آپ کا بڑا اہم اور وسیع سوال ہے۔ اس سلسلے میں بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، لیکن میں اس کو مختصر لفظوں میں کوشش کروں گا سمیٹ کر بیان کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جب انسان اپنے وجود پر نافذ کرتا ہے ہے تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب شریعت کو آپ اپنے وجود پر نافذ کریں گے، جو قرآن کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، فرمان ہے، اس کا آپ پوری مکمل طور پر اطاعت کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک جلا پیدا ہوگی، ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک چمک پیدا ہوگی، ایک نور پیدا ہوگا۔ تو اس نور کو نور معرفت کہتے ہیں، جس کو آپ روحانیت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاکستان میں یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ روحانیت چیز کیا ہے؟ یعنی لفظوں میں آپ جب وہ سوال کرتے ہیں، میرے پاس اس کا جواب تو شاید میں خوشہ چین ہوں کتابوں کا، بزرگوں کا، تو شاید میں کچھ پیش کر سکوں، بڑی مشکل سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب فکر ہو تو میں ان کے لیے بھی یہ سوال پیش کروں گا کہ ان کا بڑا وسیع سوال ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب مشرکین نے حضور سے پوچھا روح کے متعلق، تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے میرے محبوب یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھیں گے کہ ذرا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ روح کیا ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو امر رب کا نام ہے روح۔ جب امر رب کا تعلق انسان کی باڈی کے ساتھ رہے تو انسان زندہ رہتا ہے، جب وہ حکم ختم ہو جائے، واپس لے لیا جائے، تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک امر رب ہے۔ تو اس روح سے ہی روحانیت نکلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب روح کا پتہ نہیں ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو روحانیت کا آپ ایکسپلین کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو واضح کس طرح کر سکتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ایک تماشا ہے، ایک فراڈ ہے کہ روحانیت کا لفظ اتنا موٹا رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں، کھوکھلا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر ایک معنویت ہے۔ اور آپ نے جو اس کا جواب پھر کسی وقت انشاءاللہ میں دوں گا کہ روحانیت کیا ہے، جو کچھ میں سمجھ سکا۔ تو آپ نے جو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نافذ کرتے ہیں اپنے آپ پر شریعت، تو آپ کے اندر جو جلا اور ایک نور پیدا ہوتا ہے تقوی اور طہارت کی وجہ سے، جی، تو وہ انسان کے اندر خوارق عادت چیز پیدا کرتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو عام انسان وہ کام نہیں کر سکتا، جس کو آپ کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے انسان کا، پھر وہ انسان یہ نہیں ہوتا کہ وہ شعبدہ بازی، جس طرح آج کل شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہاں بیٹھ گئے اڈے پہ، وہاں بیٹھ گئے، ایک تماشا بنا لیا۔ آج کل تو کرامتیں کسی کو دے دی جائیں تو لوگوں کی جیبیں بھی خالی ہو جائیں، بیٹھے بٹھائے لوگوں کے بٹوئے ان کے پاس ہوں، ہے جی۔ تو ایسے لوگوں کو یہ کرامت دی نہیں جاتی۔ کرامت کے وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں کہ جو زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گزاریں اور چھپ کر وقت گزاریں اور بڑی خلوت میں وقت گزاریں
اور نمود و نمائش میں اس طرح نہ آئیں کہ جس طرح ایک دکاندار بیٹھ جاتا ہے جی، جس طرح آج کل ایک دنیا شروع ہے، تو اس طرح لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس جو گیا وہ پھر اللہ نے اس کو شفا ہی عطا فرمائی، وہ بیمار واپس نہیں آیا، ماشاءاللہ بیمار واپس نہیں آیا، اللہ نے اس کو شفا اللہ نے دی، خواجہ صاحب نے نہیں دی، شفا اللہ نے دی، لیکن خواجہ صاحب کی گزارش اس طرح اس میں قوت تھی، وہ نیاز تھی، وہ عاجزی تھی ان کی گزارش میں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اکابر کے جو گزارشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ یہ اپنے کرم کی وجہ سے، کوئی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی بات ضروری سنیں۔ یہ حضرت صاحب یہ درگاہی فیض جو ہوتا ہے، درگاہی فضیلتوں کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ درگاہوں پہ جو لوگ آتے جاتے ہیں، یہاں پہ کس قسم کے فیض و برکات لوگوں کو ملتے ہیں وہاں پہ، اور یہ کس طریقے سے حاضری دینی چاہیے اور کس طریقے سے درگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے بارے میں، ان فیض و برکات کے بارے میں کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ رانا صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج کل درگاہوں میں یہ جو صورتحال دیکھی جاتی ہے، تو میں زائرین سے اور جو مختلف درگاہوں کے متوسلین ہیں، ان کے مرید ہیں، سب کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ اصل میں جو شخص کسی درگاہ پر جاتا ہے تو وہ پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، صحیح، مجھے کیا ملے گا، فائدہ کیا ہے مجھے۔ صحیح، اگر فائدہ ہے، اب جو آدمی دفن ہو گیا وہ سامنے تو نہیں ہے، آپ جاتے ہیں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کہ ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیم ملے گی۔ درگاہوں پہ ویسے جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، وجہ اللہ کی ہے یا رسول کی ہے، تو جہاں سے آپ کو اللہ اور رسول کی تعلیم براہ راست حاصل ہو اس درگاہ پر آپ جائیں، پیر صاحب سے ملیں، پیر صاحب آپ کو لیکچر دیں، پیر صاحب آپ کو خود سمجھائیں، ہیں جی، مولوی حضرات تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں، پیر صاحب خود سمجھائیں، درس دیں، جس طرح ہمارے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب درس دیا کرتے تھے، فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، قرآن و سنت کا درس دیا کرتے تھے، اب بھی مشائخ باز دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اصل فیض ہے، یہ اصل فیض ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور آپ کی جو ذات ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ آپ کا ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم کوئی از خود چیز وضع نہیں کر سکتے۔ صحیح بات، خانقاہ حضور کے دربار شریف کا ایک دھندلا سا عکس ہے، دھندلا سا عکس ہے، مکمل طور پر تو نہیں، جو تھے وہ گزر گئے، اب جو ہیں وہ دھندلے سے دھندلے بھی رہے، ختم ہو گئے۔ تو اس میں جو ہے نا جی کہ آپ جتنا وہ حضور کی سنت، قرآن، حدیث، آپ کے ارشادات، اس سے آپ تعلیم دیں، یہ روحانی فیض ہے۔ اس میں حضرت صاحب قطع کلامی کے یہ جو وہاں پہ درگاہوں پہ جا کے بیٹھ کے قرآن کریم کوئی والتین پڑھ رہا ہے، کوئی واللیل پڑھ رہا ہے، کوئی مختلف قرآنی آیات پڑھ رہا ہے، اس سے بھی فیض و برکات میرے خیال میں جنم لیتے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ یہ اسپریچل فریگرنس ہوتی ہے، روحانی خوشبو ہوتی ہے جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے، تو آیا اس سے بھی فیض و برکات تو وہاں پہ ظاہر ہے جی، اللہ کا کلام ہے، اور ہر آیت اور ہر صورت اپنے خواص، اپنے اندر خواص لیے ہوئے ہے، ہر آیت کے خواص ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ خیال میں رہے کہ اگر کوئی میرے بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ جو لاکھوں مریدوں کے پیر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ جذبہ توحید اور عشق رسول کی دولت رکھی تھی، لازوال دولت، جس سے جو آج میں بول رہا ہوں یہ انہی کے فیضان کا صدقہ ہے۔ تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے چلے ہیں، یہ جتنے آپ یہ وظائف پڑھتے ہیں، اس سے اللہ قابو نہیں آ سکتا، کہ آپ معاذ اللہ کمانڈ ڈالیں جس طرح قابو کرتے ہیں کسی کو، تو یہ کوئی جن تو نہیں ہے معاذ اللہ، یہ تو خالق کائنات ہے۔ تو اس طرح آپ ان وظائف سے اور ان چیزوں کے پڑھنے سے، یا یہ کر کے کہ آپ کوئی ایسی چیز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جناب وہ معاذ اللہ مجبور ہو جائے کہ آپ کا وہ کام کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے۔ وہ مختار کل ہے، قادر کل ہے، جو چاہے کرے، وہ کسی کی دھونس لپیٹ میں نہیں آتا کہ کوئی وظیفہ بھی پڑھے آپ تو اس کے مجبور ہو کر وہ آپ کا کام کر دے گا، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔
نہیں اس کی تو آپ اس کی رضا کے لیے پڑھیں، ماشاءاللہ اس کی رضا کے لیے پڑھیں اور یہ توقع رکھیں کہ اب مالک مجھ پر کرم فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ میں اسی کا کلام پڑھ رہا ہوں، میرے مالک میری فلاں حاجت روا فرما، میری فلاں حاجت رفع فرما، پوری فرما، یہ توقع رکھنا اور بات ہے۔ اور یہ جس طرح دم منتر کر کے اور جس طرح مختلف وظیفے بتاتے ہیں، کئی پیر تو اتنے وظیفے لوگوں کو بتاتے ہیں، عورتیں خاص طور کیونکہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ پیر صاحب جبے کبے والے دیکھے، انہوں نے بولتے بالتے انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کشا پیر ہے، ماشاءاللہ یہ تو میری حاجت پوری کر دے گا، حالانکہ بیچارہ وہ کیا مشکل کشائی کرے گا، وہ خود محتاج ہے اللہ کا۔ اصل میں قرآن کریم میں ہے نا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں راستہ بھی تو بتایا نا کہ اگر آپ فلاح چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وذکر اللہ کثیرن، کثرت ذکر جو ہے نا جی، وہ اپنے اندر جو دنیا پیدا کرنی ہے ہم نے، ایک روشنی، تقوی اور مضبوطی اس کے لیے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے۔ کئی لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفے عورتیں اور مرد پڑھتے ہیں، ہمارے درگاہ میں گولڈیشی میں آتے ہیں، ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کہ جناب پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا جی؟ وظیفہ اتنا پڑھا، پڑھ کے عورت پاگل ہوگی، لڑکا پاگل ہو گیا۔ تو وظیفہ پڑھنے سے وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولی بن جائیں گے، تو ولی وظیفے پڑھنے سے نہیں بنتا آدمی۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز ہے، وہ کسی منزل پہ پہنچا دے تو پہنچا دے۔ آج کے دور میں حضرت صاحب یہ جو تفرقہ بازی یا ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی، ٹیررزم، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہم کہاں تک اس میں ہماری شمولیت ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ جو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اس پہ آپ روشنی ذرا۔ رانا صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس دور سے متعلق ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا اور سمجھا ہے، اخبارات عالم جتنی خبریں ہیں دنیا کی اور تمام ذرائع سے جو میری اپنی سمجھ کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بین الاقوامی تصادم ہے بڑی قوتوں کا، بڑی قوتوں کے ساتھ، تو اس میں پھر چھوٹے لوگ ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں، جو چھوٹی قومیں ہیں، کمزور ہیں، تو اصل میں ان کے مفادات اور مقاصد اپنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ ایک جو تصادم ہے، جو تقابلی وہ صورت بنی ہوئی ہے، یہ ان قوتوں کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مذاہب میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا مذہب جو ہے، اس کا کون سا شعبہ ہے جو زیادہ جذباتی ہے، شدت پسند ہے۔ پھر ان کو آپس میں لڑانے کی ایک ایجنسیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ شیعہ سنی کو لڑا دیا، فلانے مسلک کو فلانے کے ساتھ ملا دیا، لڑا دیا، تو اس وجہ سے یہ اپنے وہ بڑے کراتے ہیں سارے کام۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تشدد پسند جو مسئلہ ہے، جو متشددین ہیں، جو انتہا پسند لوگ ہیں، انتہا پسندی کا جواز شریعت میں نہیں ہے۔ یہ سارا معتدل نظام ہے، اعتدال کے ساتھ چلیں، کوئی تشدد نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، ہر شخص کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی، آپ ادھر جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، ادھر جانا چاہیں۔ تو جب دین میں جبر نہیں ہے تو آپ دھونس کے ساتھ کسی دوسرے کو کیوں منوائیں کہ یہ میری بات مانو؟ آپ دلیل کے ساتھ بات پیش کر دیں، اگر جتنے اس میں وزن ہوگا، اس میں قوت ہوگی، معقول آدمی اس کو مان لے گا۔ صحیح بات۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ ایک مسلمانوں کے وہ ذمہ اس لیے لگتا ہے، میرے خیال میں، میرا اپنا نظریہ ہے، کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم میں فرقہ واریت کی وجہ سے کوئی ایشو اٹھا دیتے ہیں، اس پہ وہ پھر نکل آتے ہیں سڑکوں پر کہ ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ پھر دوسری قوتیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یعنی ہمارے لوگوں کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے،
ان کو حوصلے اور دانائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پھر سب بات کا پہلو ذرا سا بدلتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا کہ آپ نے عربی، فارسی اور اردو کا باقاعدہ مطالعہ کیا، باقاعدہ اس کا ایک کورس تھا، یقیناً آپ کو اتفاق ہوا ہوگا تاریخی کتب کے مطالعے کا بھی، تو تاریخ کی کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ولید بن عتبہ اور مروان، یہ جو دو شخصیات ہیں ان کی تاریخ میں کیا حیثیت ہے، ان پہ کیسے آپ روشنی ڈالیں گے؟ ولید بن عتبہ اور مروان، اچھا، تو ان کو یعنی ہم کس حیثیت سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ان کی کیا حیثیت ہے تاریخ میں، ان کے تعلقات دیگر صحابہ کے ساتھ یا تاریخ میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو بنو امیہ کا سے تعلق ہے، اور بنو امیہ میں آپ کو پتہ ہے پھر ایک امارت کا سلسلہ ہے، خلافت تو حضرت امام حسن تک رہی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ امارت شروع ہوا، اور ان کے جو تاریخی ہمیں حیثیت ہے، کس نقطہ نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے یا ان کا مطالعہ، ان شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، کس نقطہ نگاہ کے ساتھ؟ یعنی یہ کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جس طرح صحابہ کی شخصیات ہیں، کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک مثالی شخصیت ہے، ہیرو ہے، صحیح، یہ اس انداز کے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح، آپ صحابہ کی ذات بڑی ہے، شخصیات بڑی بڑی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ان کی طرف کیا توجہ کی ضرورت ہے؟ حضور کی سیرت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، بڑے بڑے 1,24,000 صحابی ہے۔ تو تابعین کی پھر اتنی بڑی سعید بن مسیب اور بڑے بڑے پھر آپ کے اہل بیت کی فہرست جو ہے، امام محمد باقر اور امام زین العابدین، حسن مصنع، عبداللہ الماز، نفس زکیہ، محمد ابراہیم، یہ اتنی اہل بیت کی جو اکابر اور جعفر امام محمد باقر، یہ اتنی بڑی عظیم شخصیات ہیں کہ یہ تو اپنے آپ ان میں کھو جائیں گے، آپ ساری عمر نکل ہی نہیں سکتے کہ اور کی طرف کسی کی طرف دیکھیں۔ جی، دیگر ممالک میں جا کر کے خاص طور پہ میں یورپی ممالک کا ذکر کرنا چاہوں گا، اسلام کی ترقی اور ترویج اور اس کی اشاعت یہ کس طریقے سے ممکن ہے، اور کون کون سی کوششوں کی، کس جدوجہد کی ضرورت ہے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کی ترویج کی اور ترقی کی، کون کون سے طریقے اختیار کیے؟ اس میں یہ بڑا آپ کا ظاہری تو بڑا آسان سا سوال ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے یہ ہم اپنا کردار دوسری قوموں کو دکھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا نام کے مسلمان ہیں یا کام کے بھی ہیں؟ ہمارا کردار دیکھیں گے، ہمارا نظم و ضبط دیکھیں گے، تو آپ دیکھ لیں، آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں، انگلستان میں بیٹھے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہیں، میں جتنی بار بھی آیا ہوں، میں ان کے نظم و ضبط سے، ان کے ایک جو صفائی ہے، ہر ملاوٹ نہیں ہے، جو چیز اندر ہے وہی باہر لکھی ہوئی ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ کاش یہ چیزیں ہم میں ہوتی، یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں درس دیا، تو ان لوگوں نے یہ اپنا کر آج دیکھیں کس ترقی اور کس مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے۔ حضرت صاحب پھر اس طرف آتے ہیں، روحانیت کی طرف۔ یہ جو پیران عظام ہمارے ہیں، یہ دم کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی دم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جناب، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اب بہت سے پیر حضرات بھی لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہوں گے، اور میں بھی ایک بڑی معتبر درگاہ کا فرد ہوں، اور میرے دادا بہت ایک شخصیت کے حامل ہیں جن کا نام ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، جو ایک بہت بڑے مرکۃ الآراء شخصیت کی ان کی شخصیت ہے، ذات ہے، علم میں، فضل میں، کمال میں صرف پیر نہیں تھے، وہ بڑے چوٹی کے علامہ اور فاضل انسان تھے، صرف گدی پر نذرانے بٹورنے والے پیر نہیں تھے، غیر مسلموں کو بھی انہوں نے بڑی ہدایت اور مقام دیا۔ تو اب میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، صحیح ہے، بالکل، میں بڑا کھلا آدمی ہوں، حقیقت ہے، اور میں قرآن اور سنت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا، ماشاءاللہ، صوفیاء کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن ایک حد تک، ٹھیک ہے نا جی، مشکل کشا میں اللہ کو ہی مانتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کو علی مشکل کشا کو جو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی مشکل کشا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کرتے ہیں ضرور، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں ایک شاہ صاحب ہیں، پیر امام شاہ صاحب مرحوم، لودھراں ملتان کے قریب ہے، بہاولپور کے ساتھ ایک جگہ ہے، شہر ہے، تو پیر صاحب کے مرید تھے پیر امام شاہ صاحب لودھراں والے،
وہ آئے, ان کے دانت میں درد تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, اپنی زبان میں ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے ڈاڈی پیڑے. تو اب پیر صاحب نے ان سے مہربانی کرتے تھے, وہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے, مرید بھی تھے, تو اب انہوں نے زبان میں عرض کیا, تو پیر صاحب نے یہی لفظ ان کو کہا نا, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, یعنی ہائے سائیں میرے آقا بہت مجھے درد ہے, بہت درد ہے. تو یہی ان کا لفظ پیر میر علی شاہ صاحب نے دہرایا 3 دفعہ, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے. شاہ صاحب منہ کھولو, شف, دانت ٹھیک ہو گئے, اللہ نے شفا دے دی. شاہ صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے, انہوں نے کہا حضور یہ مجھے بھی اجازت دے دیں. شاہ صاحب نے کہا, پیر میر علی شاہ صاحب نے, کہ یہی لفظ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے 3 دفعہ آپ کہہ کر لوگوں کو دم ڈال دیا کریں. شاہ صاحب جب تک زندہ رہے وہ دم ڈالتے تھے, کوئی پڑھتے نہیں تھے کچھ بھی, یہی لفظ پڑھتے تھے, اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑ میں کیا ہے؟ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, اپنی زبان ہے آپ کی. وہ ایک شخص رو رہا چلائے جا رہا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں, ایک شخص کہہ رہا ہے یہی 2-3 دفعہ یہی لفظ کہہ کر اس کو پھونک مار رہا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ پھونک ڈالنے والا کون ہے اور وہ کس مقام کا ہے. ماشاءاللہ, بات یہ نہیں ہے. آپ سارا قرآن رکھ لیں, ایک مولوی صاحب پڑھتے رہیں, ایک پیر صاحب پڑھتے رہیں, وہ سارا قرآن پڑھ کے پھونک دے, میرے خیال شفا نہیں ہوگی. بالکل, ویسے بھی اللہ ساری دنیا کو شفا دیتا ہے, تو پیروں کی وجہ سے شفا نہیں دیتا, اپنے فضل کی وجہ سے. دیکھیں نا, جو پیروں کو مانتے ہی نہیں ہیں, صحیح, وہ بھی تو کھا رہے ہیں, وہ بھی تو صحت مند چل رہے ہیں دنیا میں. صرف یہ تو ہمارے ماحول میں ہی ہے نا, یہ جو پھنسا ہوا ماحول ہے, تو اسی میں چلتا ہے. باہر دنیا, یہ جاپان کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, یہ سارے صحت مند پیروں کی دعا کی وجہ سے تو نہیں پھر رہے نا. جی جی, تو امیر ہیں پیروں کی دعاؤں کی وجہ سے امیر نہیں ہے, وہ تو مانتے ہی نہیں ان کو. صحیح, تو اللہ تعالیٰ یہ نظام اپنے فضل سے چلا رہا ہے, یہ کائنات کا نظام اس کے فضل سے چل رہا ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ دعا کی اور یہ دم ڈالا, تو یہ آپ جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اس مقام پر کہ جس کے لیے رومی نے فرمایا تھا کہ گفتئے اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود, کہ ایک انسان کامل پر وہ وقت آتا ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات پر چل چل کر حضور سے محبت اور نیاز مندی اور اللہ سے ابدیت کا رابطہ رکھنے کے بعد, مسلسل جہد مسلسل کے بعد, وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب وہ انسان منہ سے زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو بولتا وہ ہے, لیکن اصل میں اللہ بولتا ہے اس کی زبان پر. جس طرح حضور نے حضرت فاروق اعظم کے لیے فرمایا کہ الحق کو ینطق علی لسان عمر, کہ اللہ حق بولتا ہے عمر کی زبان پر, ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس کی زبان کو حاصل ہو جاتی ہے, جو وہ کہتا ہے ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. تو یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب رابطہ بندے کا اتنا قریب ہو جاتا ہے تو اس کی منہ سے جو لفظ بھی نکل جائے وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس کے لیے خاص آیات اور حدیث کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر رابطہ نہ ہو, پروفیشنل کام ہو, دکانداری چلانی ہو, پیسے لے کر تویز دینے ہوں اور دم پھونک کر کے تو میری بہن میری فلاں تمہارے یہ شفا ہو جائے گی, اللہ دیے کر دے گا, اللہ تو کرتا ہی ہے, ہم کہیں نہ کہیں. میں خود ایک پیر ہوں, ماشاءاللہ, ہم بھی ساری دن ہوتے دعا ہی کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, حاجت روائی تو وہ کرتا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب مجھے 6 مہینے ہو گئے آپ سے دعا کرواتے کرواتے, تو آپ میری حاجت پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا حاجت روا میں نہیں ہوں, پاگل کے بچے, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تو مجھے حاجت روا سمجھ کر آ رہا ہے؟ حاجت روا تیرا اور میرا وہ مالک ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے. میں ہر مسئلے میں تیرے جیسا محتاج ہوں, تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی نا, وہ اپنے مرتبے پر ہے, جہاں تک ہے اس کا ہر کوئی محتاج ہے. تو یہ آپ کرنا کہ آپ کسی کے پاس جائیں, جناب مجھے آپ کسی نے تویز دے دیا تو آپ کی مشکل ٹل گئی, یہ مشکل ہے, ناممکن ہے. سمجھ آئی نا. ہاں دعا ہے, دعا اگر آپ کوئی پیر صاحب اچھے مقبول اللہ کی بارگاہ میں, وہ ایک خاص قبولیت کا, یہ پروفیشنل نہیں
کہ جس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں جناب کہ اللہ میرے سوا تو چلتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہم نے سنے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم سے بھی ڈرو، ہمارے منہ سے جو بات نکلی ہم سے بھی اللہ پوچھ کر چلتا ہے. ایسے جاہل پیر بھی ہیں، سمجھ آئی نا، لوگوں پہ دھونس جلانے کے لیے. اب ہم شریعت پڑھے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، ہم کہاں جائیں؟ ہم قرآن کو مانیں، سنت کو مانیں، یا ان لوگوں کے ڈھکوسلوں کو مانیں؟ صحیح بات. میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں خود ایک پیر ہوں اور ایک بہت بڑی درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے لاکھوں مرید ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہم نے کبھی یہ چکر نہیں چلایا کہ جناب ہم اپنے آپ کو کچھ بنا کر بٹھائیں. اچھا کوئی شخص کہتا ہے جی آپ کے پاس، مثلا مجھے کہے جی آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ چلے میرے گھٹنوں میں درد ہے، کوئی مجھے دم ڈال دے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، دو ہفتے ہوں، کوئی پیر صاحب کوئی مولوی صاحب دم ڈال دیں، جو میں خود پیر ہوں، مجھے شفا کلی حاصل ہو جائے، میری اور ایک دو تکلیفیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. کوئی کرے. عرض یہ ہے کہ ہم نے بات کی، دیکھو نا ایک پیر ہے، پیر ایک چیلنج کر رہا ہے، کرو، اگر کر رہے ہیں تم میں کچھ ہے تو کرو. صحیح ہے جی. تو ہم جائیں گے گاؤں میں کسی میں جو غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، جا کر سلام کوئی نہیں دیتا، پاس گزر سے اسے منگتا اور فقیر سمجھ کر گزر جاتا ہے، اس کے پاس میں شاید جاؤں تو وہ میرے لیے بارگاہ میں دعا کرے تو میری یہ تکلیفیں دور ہو جائیں، اس پر تو مجھے امید ہے. لیکن ان جو چمک دمک پر دنیا بیٹھی ہے، میں خود چمک دمک کا آدمی ہوں. یہ اپنا حضرت صاحب یہ اسپریچل ہیلنگ جو غیر مسلم کرتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی عیسائی ہو رہے ہیں یا مختلف مسالک کی طرف رجوع کر رہے ہیں. جو اسپریچل ہیلنگ چل رہی ہے دنیا میں، کرسچن کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، تو مسلمانوں میں اس کا کیا حیثیت ہے اور کس طریقے سے یہ ان کا مقابلہ، یعنی وہ بھی روحانیت کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہاں، اس کو کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور کس طریقے سے اپنی روحانیت کو ان پہ واضح کریں گے اور انہیں موٹیویٹ کریں گے، اس کے بارے میں آپ فرمائیں. کیا روحانیت جو ہے نا جی، اب دیکھیں نا، یا تصوف، ہم اہل تصوف ہیں، اسلامی تصوف سے آپ بھی وابستہ ہیں اور بہت بڑی اعلیٰ روحانی ہستی حضرت پیر گولڑا شریف گدی نشین پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی روحانی ہستی رہے ہیں آپ، اور آپ کا پورا سسٹم جو ہے آپ نے غیر مسلموں کو بھی منوایا، اور اب آپ ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو موٹیویٹ کر سکیں یا مسلمان کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ جو سوال کر رہے ہیں، میرے دادا پردادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ڈی سی انگریز گیا اس زمانے میں، تو ان کے ساتھ میم بھی تھی. اب دیکھیں اس نے کہا کہ بھائی آپ، آخری دور تھا اس وقت پیر صاحب کا، یہ سن 32 یا 33 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا، میم نے بھائی پوچھا یہ جو مین ہے یہ اس سے پوچھے بھائی آپ لوگ وہ دعا کرا رہے تھے نا ان سے، تو یہ بھائی جو کچھ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اللہ مان لیتا ہے اس کی؟ میرے دادا کے متعلق ماشاءاللہ میم نے کہا. تو پیر صاحب چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے، ان کو اپنی زبان میں سمجھایا گیا، تو انہوں نے جواب دیا، دیکھیں یہ میرے پردادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے یہ جواب ہے، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. پیر صاحب اور کوئی صاحب ہوتے تو پتہ نہیں، میں ہوتا کوئی اور ہوتے تو ہم نے کیا کیا ہانکتے وہاں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہماری مثال نادان بچوں کی ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ میرے حق میں نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے. ہم نے کہا ہمیں یا اللہ فلاں چیز دے دے، ہمیں اس کا انجام تو پتہ نہیں، ہم نے مانگ تو لی، لیکن مالک جانتا ہے کہ اس کے حق میں کل یہ نفع مند نہیں ہوگی، اللہ نہیں دے گا. جس طرح آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک بچہ ہے، بچہ وہ انگار کی طرف لپکتا ہے، ادھر اس کے ساتھ ایک لال بھی رکھا ہوا ہے، ادھر لپکتا ہے. اب بچے کو پتہ نہیں میں نے انگارہ اٹھانا ہے یا وہ لال اٹھانا ہے، وہ بھی سرخ ہے یہ بھی سرخ ہے، تو اب وہ لال کی طرف ہاتھ اٹھانے کے بجائے انگارے کی طرف اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ جل جانے کا جو اندیشہ ہے یہ بچے کو پتہ نہیں ہے، اس کا باپ یا ماں پکڑ لے گی، چاہے وہ روتا رہے، وہ کہے گا میں یہی اٹھاؤں گا، وہ نہیں اٹھانے دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق انہو کان ظلوما جہولا، یہی جو انسان تو ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم اور جاہل تھا.
تو جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا کام ہے بچوں کی طرح رونا اور گڑ گڑانا اور مالک سے مانگتے رہنا. وہ چونکہ نتائج کو جانتا ہے اس لیے وہ چیز جو ہمارے لیے نفع مند ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پیر ہوں تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ مان ہی لے گا, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو صحیح ہے. اس نے نہیں, یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس میم کو جواب دیا. تو اس نے کہا کہ پیر صاحب گرمی بہت ہے, اب آپ دعا کریں کہ بارش ہو. اب دیکھیں ان کی جو شریعت کا وہ حضور کی رحمت اور دوسرے اقوام کو بھی ساتھ ملانا, یہ ایک. تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں. اس نے کہا میں مسلم نہیں. اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق تو ہے نا, گاڈ کو تو مانتی ہے نا, آپ ہاتھ اٹھائیں. آپ کا خالق بھی وہ ہے, آپ کو بھی وہی دیتا ہے, مجھے بھی وہی دیتا ہے, میری بھی وہی سنتا ہے, آپ کی بھی وہی سنتا ہے. میم اور صاحب کو بھی کہے آپ ہاتھ اٹھائیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا, اللہ سے بارش مانگی. ابھی جو انہوں نے خیمہ لگایا تھا 1 میل گولڈا شریف سے دور, وہاں پہنچے نہیں تھے کہ بارش آ گئی. ماشاءاللہ 3 دن کھل کر برسی, اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی, وہ تو ساری ندیاں اتنیاں بہ گئی. تو پھر اس میم نے پیر صاحب کو کہلوا کر بھیجا کہ پیر میر علی شاہ سے کہو کہ گارڈ سے عرض کرے اب خدا کے لیے بارش اللہ روک دے کہ ہم ڈوب چلے ہیں. دیکھو ان کو بھی پیر صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا. وہ آپ کے سوال کا جواب کہ دوسری جو اقوام ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ شریک کریں کہ وہ بھی اللہ ان پر بھی کوئی عمل ان کا اگر اس کی بے نیاز ذات ہے پسند ہو تو وہ کرم فرما سکتا ہے, کوئی ایسی بات. حضور عرض یہ ہے کہ روزانہ پاکستان میں اور جہاں جہاں پہ بھی معتقد ہیں وہ درباروں پہ, درگاہوں پہ, مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں, جن میں سینکڑوں لاکھوں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. اور خواتین جب جاتی ہیں, یوں تو مرد حضرات بھی شامل ہیں, لیکن خواتین سجدہ کرنا شروع کر دیتی ہیں باقاعدہ قبروں کو, اور مانگنا یوں شروع کر دیتی ہیں کہ آپ ہی نے دینا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ صحیح طریقہ کار مانگنے کا درگاہ پہ جا کے کیا ہو سکتا ہے, اور خواتین کا درگاہوں مزاروں پہ جانا کس حد تک واجب ہے, کس حد تک معقول ہے؟ بڑا اہم اور بڑا سینسٹیو آپ نے سوال کیا ہے, حساس. اس کے متعلق بڑی بڑی کتب میں موجود ہے اس کا جواب, اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے کتابوں میں بھی اس کا جواب لکھا ہے کہ آپ کسی, پہلے تو یہ ہے کہ آپ, طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قبر پر جائیں, کوئی بھی ہو, تو وہاں آپ قبلہ رو کھڑے, اس کے چہرے کی طرف کھڑے ہوں میت کے, تو وہاں آپ پہلے قرآن شریف پڑھیں, پھر ہاتھ اٹھائیں, پھر اللہ سے مانگیں اس کی مغفرت بھی جو دفن ہے, اس کے درجات میں. اگر کوئی مثلا داتا صاحب ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری ہیں, غوث پاک ہیں, بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, آپ کہتے ہیں جناب ہمیں انہیں ہماری دعا کی کیا ضرورت, نہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہاں دیکھیں نا مزاروں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ زائرین کو دیکھتے ہیں جناب کون صاحب ہمیں ملے گا, کون نذرانہ پیش کرے گا, یہ آئے گا, تو وہ اندر سے میت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون آیا ہے جو ہمارے لیے قرآن پڑھے گا, جو تلاوت کرے گا, جو اس جہان میں ہمیں پہنچائے گا. ہمارے مجاوروں کو پیسے تو دے دیے لیکن ہمیں کیا دیں گے؟ صحیح. تو آپ کو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا. آپ قرآن شریف پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیں, مدارج جن کے درجات بلند کریں, اس کی بارگاہ میں عرض کریں, پھر اللہ سے مانگیں. صحیح. اور چومنا بھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے چومنا کی عوام کو منع کیا ہے کہ قبروں کو نہ چوما کریں. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے, مولانا فاضل بریلوی, احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے. صحیح. تو اگر کوئی محبت میں چوم لیتا ہے تو اتنا بڑا کوئی شرک بھی نہیں ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح. تو سجدہ جہاں تک بات ہے, جو اسلامی مثلا ہماری درگاہ ہے گولڈا شریف میں, بحمداللہ کوئی آپ کو سجدہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. ہم عورتوں کو اندر جانے ہی نہیں دیتے مزار میں. صحیح. ٹھیک ہے جی, تو جانے ہی نہیں دیتے. پھر یہ ہے کہ مرادیں جو مانگتی ہیں ان کو میں یہی سمجھاتا ہوں اپنے خطابات میں, میرے خطابات وہاں ملتے ہیں. صحیح. تو وہاں یہی میں کہتا ہوں کہ مانگو اللہ سے, مرادیں اللہ دیتا ہے, کوئی پیر نہیں دے سکتا, کوئی پیر نہیں دے سکتا. پیر دعا کر سکتا ہے, وہ بھی مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اور آج کل میں اپنی بات کرتا ہوں, اور میں کسی پیر کی نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں, کئی لاکھوں لوگوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے, اور یہی ہوتا ہے کہ مالک ان کی سنیں تو ہماری بھی سن لے. میری کچھ فریادیں بھی ہیں, میں بھی تجھ سے ہی مانگنا ہے, میں بھی تیرا محتاج ہوں. اب یہ تو نہیں ہوں کہ میں ان سب پر میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو ان کا سب کا بڑا میں ہوں, مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے.
क्योंकि ये पीरों के साथ सिर्फ दुआ मखसूस नहीं है कि पीर साहब मजलिस में बैठे हैं जनाब, सिर्फ पीर साहब ही ठेकेदार हैं, पीर साहब दुआ करेंगे, हो सकता है अल्लाह उसको किसी खाते में ना रखे, एक आम आदमी की दुआ कबूल कर ले। उजीब दावत दाए ज़ादान है, यहाँ दाइन जो है ये मुतलक है कि कोई एनीबॉडी, कोई बंदा भी हो, वो मुझे पुकारे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी मंजिल पे भी अपने लफ्जों में, राम में, गाड में, किसी तरह पुकारे तो मैं उसको उसकी पुकार का जवाब देता हूं, उसका सुनता हूं। और ये कायनात जितनी है, शरातुल अर्द हैं, चिमटियां हैं, ये मच्छर हैं, मक्खियां हैं, इनको रिज़्क़ कौन देता है? पीर साहब देते हैं, मौलवी साहब देते हैं, कौन देता है? वही रज़्ज़ाक़ ज़ुल कुव्वतिल मतीन है जो दे रहा है, और उसी पर भरोसा करना चाहिए। और यही बुनियाद है तसव्वुफ की, ये सूफिया का मंशूर है जो अंबिया के मंशूर का एक अक्स है। और इससे हटकर ज़ंदका है, बेदीनी है, कोई तसव्वुफ नहीं है, सब झूठ है और ये सब फराड है। ये अपना हजरत साहब, ये तसव्वुफ से जो लोग आपके साथ वाबस्ता होते हैं या जिसे बैत कहते हैं, इसके बारे में कुछ आप फरमाएंगे कि ये? जी हाँ, इस सवाल का जवाब यकीनन हम पीर साहब से दरियाफ्त करेंगे। प्रोग्राम में इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही मुस्तनद मालूमात का तबादला। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में इस वक्त एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, आपसे बात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, दोबारा से अपने प्रोग्राम का फिर से दोबारा से आगाज़ करते हैं। वेस्ट एंड टाउन प्रोग्राम में हज़रत साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, पीर नसीरुद्दीन गिलानी साहब, सजादा नशीन ऑफ खुरड़ा शरीफ। और मैं फिर से गुजारिश करूंगा हज़रत साहब से कि हज़रत साहब ये फरमाइएगा कि ये जो बैत होती है ये किस तरीके से होती है, या कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पीराने उज़्ज़ाम की बैत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर अगले पीर साहब को पकड़ लेते हैं। ये तरीक़ाकार, ये क्या तरीक़ेकार है इसका? तसव्वुफ में अहले तसव्वुफ जो लोग होते हैं, सूफिया कराम या बुजुर्गाने उज़्ज़ाम, ये जो बैत लेते हैं, बैत के बाद फिर से किसी और जगह बैत कर लेते हैं, इसके बारे में आप फरमाएं क्या? शुक्रिया राना साहब। इसके मुतल्लिक़ गुजारिश ये है कि बैत का ये है कि ये बैत ना वाजिब है ना फ़र्ज़ है कि आपने बैत करनी है, कि आप किसी पीर साहब के मुरीद नहीं हैं तो आप काफिर हैं माज़अल्लाह या दारा इस्लाम से खारिज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मुरीद नहीं है किसी के, माशाअल्लाह ठीक है, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, अपने अकीदे ठीक रखें अल्लाह और रसूल के साथ, और अपना दुनिया से वक्त गुजारें और जाएँ, तशरीफ़ ले जाएँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। अब हज़रत साहब कॉल भी साथ साथ चलेगी और अच्छा, हम नाजरीन को भी साथ साथ शामिल करेंगे ताकि इस प्रोग्राम को मज़ीद करनी है हमने, वो साथ फिर करेंगे इस कॉल के बाद। हाँ ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। मेरा ख्याल है कि कॉलर का राब्ता हमसे मुमकिन नहीं हो पा रहा है, गुफ्तगू का सिलसिला हम लोग जारी रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसमें यह है कि आप अगर किसी पीर साहब से नामुतमईन हैं कि वक्ती तौर पर आप मुतासिर हुए, लेकिन किसी की कहने कही सुनी की बात पर नहीं, ज़ाती तौर पर आप अगर उससे कोई ऐसी बात है तो आपने समझिए शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो आप उनसे पूछें। अगर वो माकूल जवाब नहीं दे सके या आपकी कोई ज़ाहिरी उनकी शरीयत का कोई रंग ढंग नहीं है, कोई शरीयत की पाबंदी नहीं है, उनकी शक्ल शबात में कोई मॉडर्न है बिल्कुल ही, हैं जी, कोई ऐसी बात है तो आप उनसे बैत तोड़ सकते हैं। जहाँ आपका जी चाहे बैत करें, कोई बैत को फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है। अगर मैं एक साहब पूछने लगे, मैंने कहा यार तलाक हो जाए तो वो औरत और जगह निकाह कर सकती है जो शरीयत का मसला है, तो एक मुरीद दूसरी जगह बैत नहीं कर सकता? ये कैसी बात है? ये तो अपनी मर्जी की बात है। जहां आप यानी बैत करना चाहें और तोड़ भी सकते हैं कहीं, लेकिन ये सिलसिला ना होना कि फिर उससे चलें फिर आगे चलें। वो एक गुस्ताख शायर हुआ है, वो कहता है कि ये मरज़ गुस्ताख तुझको कैसा पैदा हो गया, जिसकी सूरत अच्छी देखी उस पे शायदा हो गया। ये तो नहीं ना पीर साहब एक और आ गए, फिर उसके बाद एक और आ गए, फिर ये एक सिलसिला ही चल पड़े। ये नहीं, दूसरे पर ब्रेक लगानी चाहिए और सोच समझ कर पीर पकड़ना चाहिए। इसमें एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی میں پیرس سے صوفی عارف عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. رانا صاحب ایک شعر عرض کرنا ہے. جی فرمائیں. الفاؤ زیارتاں کرو سارے سونے کیتا ہے بلیک برن ڈیرا رب کیتا سبب جے واہ ویکھو ملک لیاقت دا لگا ہے ترن بیڑا غوث پاک دی دیا میں نیاز سارے پیرس وال جے کدیو کرن پھیرا. تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی. اور بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نویں زندگی عارف نو رب بخشی او دے ہجر وچ لگا سی مرن جیڑا. تھینک یو جی، بہت مہربانی. حضور ہم تصوف کے منازل کی جب بات کرتے ہیں تو بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. تصوف کے مختلف منازل ہیں جو طے کرنا ہوتی ہیں، لیکن آج کے دور میں جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے پیر ایسے بھی ہیں جو کہ دکانیں چمکانے کے لیے اپنا کام جاری رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز بھی معاف ہے، ہمیں روزہ بھی معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں چیز بھی معاف کر دی ہے، ہم تارک الدنیا ہو گئے ہیں، دنیا سے الگ ہو کر کے ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ہے اور بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فرمائیے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے قطع تعلق کوئی اختیار کر کے تصوف کی منازل کو کیوں کر طے کیا جا سکتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ شکریہ. آپ نے بڑا اہم اور بڑا عمیق سوال کیا ہے. یہ بڑا تفصیل طلب سوال ہے، لیکن میں سمیٹوں گا مختصر لفظوں میں. ایک تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں اور دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا بیدل ہمارا ایک بہت بڑا صوفی شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ رہی دز عمل تجرد ہم رشتہ دارت قفائے سوزن ہا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں مجرد زندگی گزارا ہوں، میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح سوئی ہے، مجرد کہتے ہیں چھڑے چھان کو، بالکل ننگا. سوئی ننگی ہوتی ہے، اس پر کپڑا تو نہیں ہوتا ہے، کپڑے کو سیتی ہے لیکن خود ننگی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ سوئی کی طرح جو شخص مجرد زندگی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے. وہ دنیا اس کے خیال سے نکل نہیں سکتی، وہ امید دنیا کی نہیں چھوڑ سکتا، امید اس میں ضرور ہوگی. تو اس نے کہا کہ رشتہ دارت کفائے سوزن ہا. جس طرح سوئی بڑا دعویٰ کرتی ہے میں تو مجرد ہوں، میرے دیکھو تم سب، تمہارے سب کے بدن ہیں، تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے کپڑا نہیں پہنا ہوا، ننگی ہوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، صرف میرا وجود ہی وجود ہے. تو اس سے کہو کہ یہ جو اتنا لمبا دھاگا پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ لمبی امیدوں کا دھاگا، یہ کس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ تو دنیا کی چیز سے تم چھوٹ تو نہیں سکی. تو جس طرح سوئی لمبے دھاگے سے نہیں چھوٹ سکتی، انسان مجرد دعویٰ کر کے بھی دنیا کی امیدوں سے چھوٹ نہیں سکتا. تو لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے اپنے آقا کی زندگی حیات مبارکہ ہے، خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ ہے، اولیاء کرام کا اور ہمارے لوگوں کا اسوہ حسنہ بالکل ہے وہ اس کے سامنے. اور یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، ذرا مشکل ہے. کسی استاد نے کہا تھا کہ اس حسن برق وش کا دل سوختہ وہی ہے، اس حسن برق وش کا دل سوختہ وہی ہے، شولوں سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچائے. شولوں سے بھی کھیلنا، بازار میں بیٹھا ہے مگر گوشہ نشین ہے. بازار میں بھی بیٹھا ہے اور گوشہ نشین بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہی بازار میں بیٹھ کر بھی تنہائی ہے. اور کئی لوگ تنہائی میں بیٹھ کر بھی بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو دنیا کی لالچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بظاہر جبہ اور کبہ اور تسبیحیں اور یہ کیا چکر چلتے ہوئے، لیکن اصل میں ان کا ہر لحظہ خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ کیا کوئی اس لپیٹ میں، کوئی چکر میں پھنس نہ جائے، کوئی شاید پھنس جائے آدمی. تو وہ صوفیاء کا لباس پہن کر بھی دنیا کی طرف کہتے ہیں. اگر وقت ہو تو میں آپ کو ایک بہت بڑے صوفی کا شعر سناؤں. وہ کہتا ہے کہ کمی گاہے ہوس ہا کردہ وضع بے سوالی را. وہ کہتا ہے کہ تو یہ قناعت پیش آئی ہوشدار کی ہرس غنا دشمن. تو قناعت پیشہ ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ میں بڑا قناعت پسند ہوں، جو اللہ نے دیا اس پر گزارا کرے، لیکن تو ہوشیار رہ کہ یہ تیری جو ہرس ہے نا اندر، یہ تیری استغنا کی دشمن ہے. وہ کہتی ہے دنیا کچھ حاصل کر کہ کمی گاہے ہوس ہا کردہ وضع بے سوالی را.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر مانگتے ہیں مانگنے والے وہی ہوتے ہیں. بڑے بڑے مہذب روپ لوگوں نے دھار لیے ہیں کہ مہذب مقامات پر لوگ کر اور مہذب روپ میں بیٹھ کر وہ منگتے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں, اور مہذب یعنی منگتے انہیں کہہ سکتے ہیں, سائل کہہ سکتے ہیں. یہ فٹ پاتھوں پر صرف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ, کیونکہ جدید دور میں لوگوں نے مانگنے کا روپ بھی نیا کر لیا ہے, نئے رنگ سے ڈھنگ سے مانگ رہے ہیں. پتہ ہے پرانے طریقوں پہ لوگ دیتے نہیں ہیں, تو اب اونچے مقام پر بیٹھ کر وہی کام تو وہی ہو رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھیں گے. پیر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ الحاج محمد اسلم چشتی بالٹن گنج سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میں قبلہ حضور پیر نصیر ملت سے بات کرنا چاہتا ہوں. جا جی حضور عرض یہ ہے, میری نہیں ہے, یہ من جبلہ احباب بیٹھے ہیں جس میں علماء بھی ہیں, دنیا دار بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, قرا بھی ہیں. ان کا ایک سوال ہے جنہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو گدی نشینی ہے اس کا مقصد کیا باپ کی گدی پر بیٹھ جانا یا آباء و اجداد کی گدی پر بیٹھ ہی جانا ہے, کیا اور بھی کوئی منصب یا ان کا کام یا ان کے ذمہ کوئی اور ڈیوٹی بھی ہے؟ جیسا کہ ایک پیر ہے وہ اپنی باپ کی گدی پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے دنیا سے, دوسرا بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ وہ اس چیز کا اہل نہیں ہوتا, لیکن اس میں بھی جو ہے ترامیم یا تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں یو کے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ اتنے ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ علماء ہیں, مشائخ ہیں, جن کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے, جن کا پیچھے کوئی جی. اچھا کال کٹ گئی. چشتی صاحب نے بڑا اہم سوال کیا ہے, شکریہ. چشتی صاحب ماشاءاللہ آپ چشتی نظامی بھی ہیں, آپ خود ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں, لیکن مجھ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ میرا جہاں تک مطالعہ ہے اور میں نے صوفیاء کی جملہ سلاسل کے جو اولیاء ہیں ان کا مطالعہ کیا, ان کی زندگیوں کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ جو گدی پر بیٹھنا یہ کوئی فوم کی گدی نہیں ہے کہ آپ مزار کے قریب بچھا لیں اور اپنے دادا جان یا والد صاحب کے وہاں بیٹھ جائیں اور لوگ ملنے لگیں آپ کو اور آپ پیسے ان سے لیتے رہیں اور وصولی کر کے گھر چلے جائیں, کھائیں پئیں آپ. تو یہ گدی نہیں ہے. گدی اور چیز ہے. گدی یہ ہے کہ جو صاحب مزار وہاں دفن ہے اس نے اپنی زندگی میں جو کام کیا ہے اس کام کو جو شخص باہر لے جا رہا ہے, دنیا میں اس کی اشاعت کر رہا ہے, وہ کام دنیا کو سکھا رہا ہے, وہ پڑھا رہا ہے, عقیدہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر باپ عالم ہے, دادا عالم ہے تو وہی کام کر رہا ہے, تو وہ گدی نشین ہے. یہ گدی والوں, یہ تو دکاندار بھی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں, پھر دکاندار میں اور مزار پر گدی نشین بیٹھنے والوں میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی دکان پر بیٹھ گئے کہ اگر دکاندار صاحب تھک گئے تو اپنے بیٹے کو بٹھا دیا, کوئی اہل بھی نہ دیکھا, نہ اہل بھی بٹھا دیا, تو جو سودا دے سکے گا وہ بیٹھے گا. تو یہ کوئی میراث نہیں ہے, پراپرٹی نہیں ہے. یہ پراپرٹی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں یعنی اس کو حضرت علی کو اس انداز میں اہل بیت کو سامنے لاتے. یہ تو حضور نے اسی لیے اپنی جو ایک پراپرٹی نہیں بنایا اس کو, کہ اگر ورنہ آج دنیا کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو منتخب کیا, صحابہ کو نظر انداز کیا. آپ نے حضرت صدیق اکبر کو مقام دیا کیونکہ ان کی خدمات تھیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس منزل کے وہ مسافر تھے, تو جو قربانیاں صدیق اکبر نے پیش کی ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکا. اس لیے آپ قدر شناس تھے, آپ نے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو مقام اول حاصل یعنی عطا فرمایا. یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ حضرت علی المشکل کشا اور اہل بیت جو ہیں وہ معاذ اللہ کو اس مقام کے قابل نہیں تھے, بلکہ آپ نے, یہ تو گھر کے ہی تھے, یہ تو اور کہیں جانا ہی نہیں تھا. آپ نے جو باہر کے لوگ تھے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو جو عطا کیا ہے, یہ ہے گدی نشینی. یہ ہے جس طرح صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گدی پر بیٹھے. تو اگر یہ جہاں فلسفہ موجود ہے وہ گدی نشین ہے. صرف اگر آپ یہ کہیں کہ جو درگاہ کا منتظم ہے
जो जिसके हाथ में लंगर है, मसलन सारा काम करता है, मजलिस लगाता है और काम सारा कुछ करता है, गद्दी ने जिसके हाथ में खजाना है वो गद्दी नशीन है। तो फिर ये जितने आपके औकाफ के मिनिस्टर हैं ये सारे फिर सारी दरगाहों के पाकिस्तान की गद्दी नशीन तो इसके औकाफ के मिनिस्टर हुए या वहाँ के जो सेक्रेटरी हुए, ये गद्दी नशीन है। तो जब दरगाहों के औकाफ के जो अमला है वो गद्दी नशीन नहीं है, हालांकि इंतजाम सारा उनके पास है, तो एक सिर्फ मुंतजिम जो है वो किसी गद्दी का गद्दी नशीन किस तरह बन सकता है? वो एक मुंतजिम है जिस तरह औकाफ वाले मुंतजिम है। गद्दी नशीन वो है जो उस साहिब मज़ार का मिशन चलाएगा, जो उसके जो तबलीग है, उसकी जो इशात है, उसकी जो खिदमात हैं, तकरीर है, तसनीफ है, जो कुछ वो करता रहा वो चैलेंज करेगा, वो इल्म रखेगा, वो सलाहियत रखेगा, चाहे गरीब हो, चाहे उसको सामने ना आने दिया जाए, चाहे उसके खिलाफ जो कुछ किया जाए। आजकल बड़े बड़े लोग मौजूद हैं आपके पाकिस्तान में कि जो असल चेहरे हैं वो पीछे हैं, जो सामने हैं वो और हैं। तो इसलिए ये मेयार और है। मेरा ख्याल है आप मेरे सवाल से मुतमईन हो गए, जवाब से मुतमईन हो गए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, क़त्ल कलामी की माफ़ी, उनसे बात करते हैं, देखते हैं, दरियाफ्त करते हैं उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? मेरा नाम जी अजी मास्टर मोहम्मद हुसैन है। मैं सलावत अर्ज करना पीर साहब की खिदमत चादरी दे जी पीर साहब दे नाल गल करा दियो जी। मैं बोल रहा गल करो जी। हजूर सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी, खैरियत है? बड़ी मेहरबानी आपदा सरकार के, तुसा एक करम फरमाया है कि जेड़े लोग आप तक रसाई नहीं कर सकने कम अज कम जियारत टेलीविजन के जरिए कर लो जी जी। ते ये बहुत बड़ा कर्म है, आसान है। बड़ी मेहरबानी। आप तो बड़े नडर हस्ती हैं, लेकिन थोड़ा डर लगन लगे जिस तरह तुसा बहुत सच्चियां गल्लां कर दियो। कोई पीर हो रहा कुछ तुसा नाराज ही ना हो जावे। वो मेरे ते दुआ करो मेरा अल्लाह नाराज ना होवे जिस मैनू पैदा कीता है। ते पीर हजरात जेड़े ओ नाराज हो सी, वो नाराज हो गया जनाब। जो बीमार होगा, जिसमें ये मर्ज होंगे, तो जिसमें ये मर्ज नहीं है उनको क्या तकलीफ है? वो तो मेरे भाई हैं, वो तो खुश होंगे। जितने पीर हजरात हैं, वो जो सही पीर हैं वो मेरे साथ भाई हैं, मेरे बाजू बनेंगे कि ये आदमी ठीक कर रहा है। और जो फराडी हैं, जो जाली हैं, उनसे बाखबर करना हमारा फर्ज है। मेरे दादा ने अपने दौर में हक बयान किया और हम खानकाहों वाले हक बयान करने के लिए आए हैं। अगर हम हक ना बयान करें तो हम सारी उम्र यहां तो पाउंड भी ले लेंगे, पैसे भी ले लेंगे, वो तो अल्लाह हमें वैसे भी देता है, तो फ्रॉड करके क्यों हम लें? माशाअल्लाह। अब मैं आया हूं, क्या आप समझते हैं मुझे लोग पैसे नहीं देते? अल्लाह का फजल है, मुझे देते हैं और शायद इनसे ज्यादा देते हूं, लेकिन मैंने कोई किसी से फ्रॉड नहीं किया। किसी से मैंने ये नहीं कहा जनाब मैं तुम्हें ये तवीज़ लिख कर दे रहा हूं, तुम्हारी हाजत जाओ पूरी होगी, अल्लाह की तबीयत है या नहीं है, बहरहाल पूरी होगी, जाओ ठीक हो जाएगा तुम। समझ आई ना? और कोई किसी को हमने लारा नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अर्ज कर देते हैं मालिक मैं भी तेरा बंदा हूं, ये भी तेरा बंदा है, ये मुझे अच्छा समझ के आया है, मैं तो यानी गुनाहगार से आकार हूं, तू मुझे बेहतर जानता है, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तेरी बारगाह में अपना चेहरा भी ला सकूं। लेकिन इसको मैं अब क्या जवाब दूं? इसकी जो इल्तिजा है, इसने मुझे अच्छा समझा है, तो मैं आया हूं तेरी बारगाह में, इसको कबूल फरमा, मेरी फलां हाजत भी पूरी फरमा, इसकी भी पूरी फरमा। ये मेरा दादा भी कहता आया, पीर मेर अली शाह साहब, हजरत बाबू जी, मेरे वालिद सब यही कहते आए, मैं भी यही कहता हूं और मैं अपनी नस्ल को भी यही तलकीन करूंगा। यही सुन्नत तरीका है, यही अंबिया का दस्तूर है, यही उनका मंशूर है। बेहतर। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ है कॉल। अस्सलाम वालेकुम। मैं बर्मिंघम से बात कर रहा था, पीर साहब से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन ये था कि आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं कि सैयद और नॉन सैयद का निकाह नहीं हो सकता, आप इस पर रोशनी डालें। और इसके अलावा डीएम डिजिटल पे अंदर कई प्रोग्राम हम देखते हैं। बड़ा ये आपने अहम सवाल किया है। असल में बात यह है जी कि मेरा इसी मौजू पर बड़ा इख्तलाफ भी चलता रहा 20-25 साल से, बल्कि अब भी चल रहा है। तो एक शरफ़ नसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सादात का शरफ़ है, उसमें कोई उनका शरीक नहीं है। वो अल्लाह ताला सिफ़ात की हैसियत से भी अल्लाह अता फरमाए, सिर्फ खून की हैसियत नहीं बल्कि हसब और नसब की वजह से भी। हसब तो खून, नसब तो खून हुआ, हसब सिफ़ात हैं। अल्लाह सिफ़ात भी दे और निस्बत भी दे खून की, तो वो जो है वो ठीक है। उसमें
ان کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کی صاحبزادی کا خاندان ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جو محرم جو حرام رشتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ جس میں سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ ممنوع ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، جبکہ سیدہ خود چاہتی ہو کہ میرا فلاں شخص سے نکاح ہو جائے، اور وہ اگر خود راضی ہے، اس کے اولیاء بھی راضی ہیں، اور اگر اولیاء نہیں بھی راضی اور خود وہ راضی ہے تو وہ حرہ مکلفہ جو ہے وہ اپنے نکاح کا خود حق رکھتی ہے، وہ کر سکتی ہے، شرعن یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے سادات کے لیے کہ وہ اپنے خاندانوں میں ہی رشتہ کریں، اور بہتر ہے کہ اپنے خاندان سے باہر نہ کریں، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرعن رشتہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ شریعت میں بھی جانتا ہوں، اور میں ایک سید گھرانے کا فرد ہوں، لیکن میں نسب سے اوپر شریعت کو سمجھتا ہوں، نسب نیچے ہے، قرآن اور سنت کا مقام اوپر ہے۔ ہم سب برابر ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے طور سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا کہ اگر سادات کو، سیدات کو، سید زادیوں کو رشتہ مل سکتا ہے اپنے خاندان میں تو بہتر ہے وہاں کریں، اور اگر نہیں تو جہاں وہ چاہیں، ان کی مرضی ہے، وہ کر سکتی ہیں، وہ نسب ثابت ہوگا، حلال ہوگا اور نکاح جائز ہوگا۔ اور جو پھر یہ گزارش بھی ہے کہ جو حضرات سادات اس وجہ سے اپنے رشتے جوان بٹھائے رکھتے ہیں، اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں رشتہ کوئی نہیں مل رہا، ہم کیا کریں، ہم سید گھرانہ کوئی ہے نہیں، باہر ناجائز ہے، ان کا نکاح ہو نہیں سکتا، تو یہ غلط بات ہے۔ شریعت میں نکاح جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ غلط فہمی کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جائے کہ انہوں نے اس نکاح کو حرام لکھا ہے، کوئی حرام نہیں لکھا۔ میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، نام و نسب میں میری کتاب کا نام ہے، اس میں پوری بحث کی ہے، اور میں نے اس موضوع پر علماء سے کہا ہے کہ جس شخص کو اس میں شک ہے وہ مجھ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں، ٹی وی پر کر سکتا ہے، ویسے بیٹھ کے کر سکتا ہے، جس کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے، اور اپنی جگہ بیٹھ کر اعتراض کرنے کا اور پھونک اور غصہ چڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا وہ اغوا کا کیس تھا۔ مغویہ جو ہے وہ تو کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لڑکی کو آپ گھسیٹ کے لے جائیں، تو یہ تو توہین ہے ان کی۔ تو پیر صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ ایک مخصوص استفتاء کی صورت میں ہے، وہ مطلق حکم نہیں ہے کہ شریعت کا کہ جناب ان کے رشتے ہی ناجائز ہے، بار دے نہیں سکتا۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت مسلمہ میں اتنے اتنے بڑے اکابر کے جو رشتے ہیں، اتنے اتنے اولیاء اللہ جو پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی جو مائیں ہیں وہ سیدہ ہیں، سید زادیاں ہیں، اور ان کے باپ جو ہیں وہ سید نہیں ہیں۔ تو ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر جو ان کو حرام کہتے ہیں پھر ان کے نزدیک وہ لوگ کدھر جائیں گے، ان کا نسب کیا ہوگا؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر وہ ان کی حیثیت کیا متعین ہوگی، وہ کیا ہوں گے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ تو اتنا ظلم نہ کریں، نسب کے گھمنڈ میں آپ شریعت کو نہ ٹھکرائیں۔ میں اس پر ایک شعر عرض کیا تھا کہ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے جتنے بھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کے مسائل اور سوالات دریافت کر لیے جائیں اور اس کے بعد اکٹھا ان کو جواب دے دیا جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، فرمائیے۔ پیر صاحب سے بات کر جی ضرور جی ارشاد۔ جی میں ڈاکٹر امتیاز بول رہا ہوں جی، لیڈ سے۔ قبلہ پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں تشریف لائے اور آپ ہمیں انلائٹن کر رہے ہیں، ہم لوگ بڑے مستفید ہو رہے ہیں۔ دو چھوٹے سے مسئلے میرے ذہن میں ہیں، اگر آپ اس پہ روشنی فرما دیں۔ ایک تو آج کل ویسٹرن ورلڈ میں مسلمانوں پر یہ جو دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے اور یہ جو سوئسائڈ بمنگ ہو رہی ہیں، لوگ اپنے جسم کے ساتھ بم وغیرہ باندھ کے خودکشی کرتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ فنیٹک ان کو شہید کا رتبہ دیتے ہیں، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا یہ واقعی جو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے کیونکہ خودکشی تو حرام ہے؟ اور دوسرا ایک سوال پیر صاحب یہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہ بھی ساتھ ہی عرض کر دوں کہ میرے دیکھنے میں آیا کہ جو بھی آدمی صوم و صلات کا پابند ہو اور ہر وقت اللہ اور رسول کے احکامات میں کوشاں ہو، ایسے ہی لوگ مصیبتوں میں کیوں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ عیش و عشرت کرنے والے اور حرام حلال میں تمیز نہ کرنے والے بڑی عیاشی کی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔
शाह साहब आपने दोनों सवाल बड़े माकूल फरमाए। पहले सवाल का जवाब ये है कि ये बम ब्लास्ट करना और ये जो कुछ करना है ये अल्लाह ताला ने यानी हुजूर की शरीयत के और हुक्म के नज़दीक और कुरान और सुन्नत की तालीमात के हमारे फुकहा की जो तालीमात हैं इनके मुताबिक ये नाजायज़ फ़ेल है, ये ममनू है कतन, और इसका कोई दीन के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई दीनी खिदमत है। तो आप कहते हैं ना कि ये शहीद है, अल्लाह तो फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मर जाएं। अल्लाह का रास्ता ये किस तरह है कि आप एक हुकूमत को हटाना चाहते हैं तो आपके पास वो ताकत नहीं है, आपके पास फोर्स नहीं है। पहले आप जिस मुल्क में जिस हुकूमत में रह रहे हैं, मसला हम पाकिस्तान में हैं, हम जनाब सदर मुशर्रफ साहब को हटाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं मुखालिफ हो गए, तो अब उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म की कार्रवाई करें कि अब उनकी कोई पार्टियां हैं वोट के उनके मुकाबले में आ जाएं। आप एक मंतकी तौर पर, लाजिकी तौर पर गुफ्तगू करें, एक मंशूर पेश करें, आप एक अपना लोगों को समझाएं पुरअमन तौर पर, तो आदाब भी मुखालफत के होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जब किसी हुकूमत को हम हटाना चाहते हैं तो इस किस्म की हथकंडे शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत जुल्म है, ये बहुत ज़्यादती है। मेरा ख्याल में इस्लाम इसकी कतन इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला उनको हिदायत फरमाए जो हमारे मुल्क में बिलखुसूस और आलम इस्लाम में बिलउमूम और यहाँ भी बरतानिया में भी जो ऐसी हरकतें करते हैं या करने के इरादे रखते हैं, अल्लाह ताला उनको समझ अता फरमाए और इंसान को बहैसियत इंसान, वो जोश ने कहा था दूसरे का एहतराम करना चाहिए कि ए दोस्त दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत न चाहिए, कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए, इसकी रगों में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, पाला हुआ है ये भी नसीमे बहार का। शुक्रिया। स्कॉलर की जानिब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं बर्मिंघम से बोल रहे हैं, हाजी रज़ाक मेरा नाम है। मेरा बाईपास हुआ, मेरे 4 जो नाड़ी थी उन्होंने निकाल दी, तो पीर साहब को बोला मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और मेरी बीवी भी बहुत सख्त बीमार है, हम उधर आपके मज़ार पर भी गए थे। अच्छा, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तो इस्लामाबाद मेरा घर है और घर के ऊपर मंजर में जाते हैं तो आपका मज़ार नजर आता है उधर से। ठीक है, तो मेरे लिए दुआ करें। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। जी हाँ, अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। सर अब मैंने पीर साहब से एक सवाल करना है। जी जी। इरशाद। पीर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि बगैर इल्म के यहाँ हमारे मौलवी हजरात जो हैं मस्जिदों से निकाले जाते हैं, जिनके पास इल्म की भी माशाल्लाह खाली होते हैं, और वो बाद में पीर बन जाते हैं, क्या इनके पास को जो लोग बैत कराते हैं ये जायज़ है? और शुक्रिया, आपका बड़ा सवाल अहम है और नाजुक है। सबसे पहली गुजारिश ये है जनाब के पीर बनने के लिए आजकल तो खैर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है, बस मखसूस लिबास पहन लें और किसी अंदाज में आप या किसी खानकाह पे बैठ जाएं, या इस माहौल में जहां पीरी का तसव्वुर भी नहीं है, लोग जानते ही नहीं है, ज़रा तशरीफ लाए ना पाकिस्तान में, वहां पीर बन कर दिखाए ना। वहां बड़ा मुश्किल है पीर बनना, बहुत मुश्किल है बचना बादाए गुलगूं से खलबत में, बहुत आसान है यारों में माज़ अल्लाह कह देना। यहाँ तो बड़ी आसान है, वहां तशरीफ लाए ना। जो पीरों के मफहूम को वहां कौम समझती है, उलमा बैठे हैं, पीर बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, वहां पीर जो पीरों में निकले, जो नाम बनाए और काम करे, खिदमत करे दीन की, वो पीर होता है। यहाँ क्या है, यहाँ तो पता ही नहीं है किसी को, बेचारे सादे लोग हैं, अनपढ़ अक्सरियत है औरतों की जिनको पता ही नहीं है, तो वो समझती हैं कि ये याद रखें कि पीर इल्म के बगैर कोई शख्स नहीं बन सकता, और ये भी याद रखें कि हर आलम पीर भी नहीं हो सकता। ये नहीं तो आप 4 किताबें पढ़ लें और पीर हो गए। पीरी अलग चीज है और इल्म अलग चीज है। इल्म जो है वो पीर के लिए जरूरी है, जाहिल पीर कभी नहीं हो सकता, लेकिन हर आलम पीर नहीं हो सकता। पीरी एक मंजिल है,
ایک عرفان ہے، ایک اجازت خاص ہے. یہ اجازت نہیں جس طرح آج کل کہتے ہیں جناب میں سورہ مزمل پڑھوں، سورہ مدثر پڑھوں، سورہ فاتحہ پڑھوں. اس کی تو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، رسول اللہ نے سارا قرآن ساری امت کو اجازت دے رکھی ہے. تو یہ اجازتیں دینا جو ہے یہ پیری نہیں ہے. پیری ایک خاص مقام ہے اس میں بھی. اور اگر آپ کر سکتے ہیں قرآن سے، جس طرح حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، حضرت شمس العارفین شمس الدین سیالوی ہیں، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہیں، اور ہمارے یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، حضرت محبوب الہی ہیں، حضرت غوث پاک ہیں. تو یہ جو ہیں یہ بیک وقت پیر بھی ہیں اور عالم وقت بھی ہیں. تو عالم ہونا پیر کے لیے ضروری ہے. جو عالم نہیں ہے اور جاہل پیر ہے اس کی بیعت ناجائز ہے، وہ بیعت نہیں کر سکتا. میں اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا فتویٰ بھی دکھا سکتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا جو ضروریات دین اور علم دین نہیں رکھتا وہ شخص بیعت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی بیعت ناجائز ہے. جو ایسے لوگوں کے بیعت ہوئے ہیں وہ بیعت توڑ سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ بیعت توڑ دیں، اور جہاں جی چاہے جہاں دل ان کا ٹھکے وہاں بیعت کریں. جی اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو سر، السلام علیکم. میں نے پیر صاحب سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے کروا دیں. جی ضرور. ہاں جی ارشاد، میں سن رہا ہوں. جی میں سن رہا ہوں. سر پیر صاحب السلام علیکم. میں انعام اللہ بول رہا ہوں. میں احمد پر شرکیہ گیا سر، جتھے تواڈے چاچا بزرگوار نجیب اللہ شاہ صاحب نے شادی کی تھی. جی میں سمجھ گیا. جی ہاں جی گل کرو. جی ہاں، تو اتنے احمد پر شرکیہ انہوں نے کبیر شاہ صاحب تواڈے دادا صاحب دے مرید سن. تسی گل کرو، سوال کرو. تے میں عرض کرنا چاہنا سر کہ بیعت دے بارے وچ تسی مسئلہ کیتا ہے کہ بیعت جڑی ہے اے کوئی فرض واجب نہیں ہے گی. جی آپ بولو. اسی تے تواڈے دادا صاحب کول انہاں دے جڑے سنیت کا تو اے کہندے نے کہ توبہ جڑی ہے، توبہ ہر انسان مسلمان تے واجب ہے. جے راہ لیلا سچی توبہ کردا ہے، بیعت ایک توبہ دی شکل ہے تے او دے واسطے سنت بھی ہے، او فرض بھی ہے. نہیں یہ شکل نہ بڑھاؤ نا. بیعت دا لفظ جڑا ہے قرآن مجید وچ آیا ہے تے انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بیعت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو بیعت کا معنی ہے باہمی معاہدہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیعت رضوان کے متعلق جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے تو یبایعون اللہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اس پوری آیت کو دیکھیں نا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ جس نے میرے اس نبی سے عہد کیا کہ میں جہاد کروں گا، آپ کی فرما برداری کروں گا، یہ وہ جو جس بات پر، مثلا عورتوں کے متعلق ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گی، زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اس پر عورتوں نے بیعت کی جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تو یہ مخصوص امور پر بیعت کرنا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ لینا ہے، بیعت کا یہی مفہوم ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہوا ہے نا، یہ آپ نے وعدہ لیا صحابہ سے اور لوگوں سے. تو اس کی اقتدا کو جو سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضور نے لیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضور کا خاصہ ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اور معصوم ایک غیر معصوم دنیا سے بیعت لے سکتا ہے، کیونکہ بیعت دینے والے، پیش کرنے والے غیر معصوم ہیں، بیعت لینے والا معصوم ہے. تو اس کے بعد جتنے ہیں وہ ہم لوگ ہیں، ہم نہ خود ہم معصوم ہیں، نہ ہمارے جو مرید ہو رہے ہیں وہ معصوم ہیں. اس لیے حضرات بات یہ ہے جو سوال کیا گیا ہے اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سنت یا واجب یا اس کا درجہ دیتے ہیں تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ آپ اگر سنی ہیں تو پھر ضرور امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے. تو آپ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ کس پیر کے مرید تھے. امام مالک ہے، اگر مالکی ہیں تو مالک کا نام بتائیں کہ مالک کس پیر کے مرید تھے. امام حنبل کس کے مرید تھے. امام شافعی کس شیخ کے مرید تھے. اور اگر وہ مرید نہیں تھے تو پھر وہ آپ کے نزدیک تارک سنت ہوئے. تو جو تارک سنت ہے وہ فاسق ہوتا ہے. تو کیا معاذ اللہ ان لوگوں کو آپ فاسق سمجھتے ہیں؟ تو کتنی بڑی عجیب بات ہے. اور ہمارے جو ائمہ ہیں، یہ جتنے اپنے امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں،
اور یہ جتنے فقہا ہیں ہمارے تحتاوی ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، یہ امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، نسائی ہیں اور ابن ماجہ ہیں، یہ کس پیر کے مرید ہیں؟ کسی پیر کے مرید نہیں ہیں۔ تو اگر یہ واجب اور فرض کا درجہ رکھتا پیر مرید ہونا تو یہ لوگ سارے مرید ہوتے، اور اگر آپ کے نزدیک یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے تو پھر یہ سارے تارک سنت تھے، تو پھر تارک سنت کی آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں بخاری شریف۔ اگلا کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں ہڈسفیلڈ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے پیر صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا یا کچھ پیروں سے جس طرح لوگ مانگتے ہیں یا کچھ چیز، یہ شرک میں نہیں ہے؟ اور کئی لوگ جاتے ہیں مزاروں میں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں اور رسم مناتے ہیں، یہ سب شرک میں نہیں ہے؟ جی شکریہ، میں سوال آپ کا سمجھ گیا میرے بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جانا شرک نہیں ہے، آپ جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان سے پہلے جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ عورتیں بھی جا سکتی ہیں قبرستان میں، مرد بھی جا سکتے ہیں، تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیوں جاتی ہیں وہاں؟ پچھلے سال بھی میں نے غالباً اس کا جواب دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جناب یہ بڑی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں درگاہوں میں کہ عورتوں اور مردوں کا وہ مکس ایک میلہ ہوتا ہے، وہ دھکے لگتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی کہ وہ بیت اللہ شریف کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ایک مکس مطاف ہے، مکس طواف ہوتا ہے، عورتیں بھی ساتھ گھوم رہی ہیں، مرد بھی شانے سے شانہ ٹکرا رہا ہے، تو آپ نے شاہ عبداللہ سے یا حکومت وقت سے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک وہاں وہ ساری مخلوط طواف ہوتا ہے۔ اگر یہ شرعن حرام ہوتا تو پھر عورتوں کا طواف کدھر گیا؟ طواف تو عبادت ہوتا ہے۔ تو اصل میں ذاتی تقوی چاہیے کہ آپ میں تقوی کتنا ہے۔ آپ عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر متقی رہیں تو یہ مقام ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں آئے ہیں، شرم کریں، آپ کی یہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو آپ نظر غلط نہ کریں۔ اگر آپ کا ایک کندھے سے کندھا بھی مل گیا تو اگر کسی بیٹی کو آپ بیٹی سمجھتے ہیں تو بیٹی اور باپ کا کندھا مل جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر یہ آپ بتا گئے کہ آپ کا طواف کیا، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرا کسی شانے کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ شانہ نہیں ٹکرایا، یا میں مطاف میں جو ہے وہ ویسے ہی پھرتا رہا، کوئی عورت کے ساتھ میرا ٹکراؤ نہیں ہوا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، ہوتا ہے۔ تو پھر ان سب کے طواف کدھر گئے؟ یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے۔ نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے۔ اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں الائے کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے۔ نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں۔ یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے۔ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نظر خاص ہے اللہ کے لیے، تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں۔ میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ، 200 دیگ، 5 دیگیں، 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی۔ یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ
मुशाबहत बेअब्दतुल औसान है, बुत परस्तों के साथ मुशाबहत है, जो शरीयत में शिरक है और शिरक गुनाह अजीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, वहाँ कब्र पर भी खड़े होकर अल्लाह से मांगना चाहिए। अगले कॉल की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? मेरा नाम अख्तर है जी। जी फरमाइए। मैं मीर अख्तर मेरा नाम है। मैं नसीरुद्दीन साहब से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं मीर अख्तर मेरा नाम है। मैं मुजफ्फराबाद तो मीर मोहम्मद हुसैन साहब का भतीजा जी जी शायद तुम जानते हो। हाँ जी, मैं तुमको खुश आमदीद कहना चाहना सर। ये बड़ी मेहरबानी। और दूसरी चीज एक है, मैं थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहना जेड़ा ज़लज़ले दे दौरान तुसने इंतजाम किया होते और मेरे खानदान की बड़ी तुसने मदद की थी। चलो जी, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमावे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मुझे पीर साहब से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। जी जी फरमाए, मैं सुन हेलो, रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मुझे तलाक के बारे में एक बात पूछनी है, अगर इजाजत हो तो। जी जी। ऐसे है कि मुझे यहाँ पे मेरे खामन ने कितनी दफा ही कहा है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो फिर एक दिन उसने मुझे बहुत मारा है और उसने मुझे यूं फिर कहा ऊपर नीचे कोई 6-7 दफा। उसके बाद मैंने उसका घर छोड़ दिया है। उसके बाद लेकिन हमने कुछ मौलाना से पूछा तो कुछ कहते हैं कि हाँ जी तलाक हो गई है, लेकिन कुछ कहते हैं कि तलाक नहीं हुई है क्योंकि कोई आपके पास कोई और गवाह नहीं था। बीवी, बात यह है कि तलाक के सिलसिले में ये जो गैर मुकल्लिद हजरात हैं, जो किसी इमाम को नहीं मानते, ना इमाम अबू हनीफा को, ना मालिक को, ना शाफी को, ना हम्बल को, वो इज्तिहाद के मुनकिर हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए हदीसें ही काफ़ी हैं, बस हम बेहमदिल्लाह इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं और उनके हम कोई रिश्तेदार नहीं हैं या हमारे कोई मामू या चाचा लगते हैं। हमारे उनके इल्म से मुतासर होकर पूरी उम्मत उनकी इक्तदा करती है, समझ आई ना। और उनके खुलूस और मोहब्बत और उनका जो तफक्को का मकाम था, तो उनके नज़दीक और मेरे दादा हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ने भी लिखा है अब फतावा मेहरिया में कि 3 मरतबा तलाक देने से 3 तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं, फिर हलाले के बगैर वो औरत पहले खामद पर जायज़ नहीं होती। रहा ये सवाल जो गैर मुकल्लिद हजरात वो करते हैं, वो हज़रत इब्न अब्बास की एक रवायत है कि 3 अगर तलाक दो तो एक वो होती है, वो अगर काबिल कबूल होती तो हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन इमाम अबू हनीफा और बड़े बड़े इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ जैसे लोग जो आजकल के ये जो हजरात हैं, ये उनके जूतों के धूल के बराबर भी नहीं है। तो ये वो इस पर ज़रूर इस रवायत को रख कर सामने और ये फतवा देते कि 3 तलाक़ें जो देता है वो एक शुमार होती है, लेकिन हमारे नज़दीक नहीं है। हमारे फ़ुक़ाए अहनाफ के नज़दीक 3 देने वाला वो 3 वाक़या होती हैं। लिहाजा कोई आप उन लोगों की बातों पर ना जाएं। अगर आप गैर मुकल्लिदा हैं तो आपकी मर्ज़ी है, फिर उसकी सनद पर कोई एतबार नहीं है। तो फिर ऐसा ना हो कि मेल मिलाप में वो फेल जो है वो हराम ना हो और हराम कारी ना होती रहे। इसमें एहतियात करें और मुस्तरद और जय्यद अहनाफ और अहले इल्म से रुजू करें ताकि वो आपको सही मसला बताए। और मैंने मसला आपको बता दिया कि तलाक हो गई है क्योंकि 3 अल्फाज से 3 तलाकों से 3 ही वाक़या होती हैं। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो लाइव कॉल नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में और पीर साहब से गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने मसाइल दरियाफ़्त कर सकते हैं। प्रोग्राम में अब एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, शामिल रहिएगा, साथ रहिएगा। वक्फे के बाद बातचीत जारी रहेगी। आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर प्रोग्राम गेस्ट इन टाउन में। हमारे साथ बहुत से कॉलर्स भी लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी यकीनन बात होती रहेगी। आप भी अगर कोई अपना मसला दरियाफ्त करना चाहते हैं तो आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बिना किसी ताख़ीर के हम बढ़ते हैं पीर साहब की जानिब और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। पीर साहब, सालिक और मजज़ूब। सालिक सौम सलात का पाबंद, अक़ायद का पाबंद, मजज़ूब नीम दीवाना। तो क्या मजज़ूब को सब कुछ मुआफ़ है,
سالک جو ہے وہ صوم و صلات کا بھی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی پیروی کرتا ہے، اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، لیکن مجذوب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تصوف کے حوالے سے اس کو سب کچھ معاف ہے۔ اس پہ ہم لوگ بات کریں گے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پہلے ان کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی میں ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ بات پیر صاحب سے کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کیجیے، فرمائیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، پوری دنیا میں آپ کے جو ہیں پیروکار ہیں، ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے بزرگوں کے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی چھوٹا سا بھی پیر آتا ہے نا تو اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، کال کرتے ہیں، آپ کو کال نہیں آ رہی، کہاں بہت کال آنی چاہیے، پتہ نہیں کیوں لوگ مسئلے مسائل نہیں پوچھ رہے۔ اور اس سے میں گزارش کروں کہ میں نے خود ان سے کہا ہے کہ کال بہت کم آپ بھیجیں تاکہ میں جو جن موضوعات پر اہم اور وقی موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے تو یہ کوئی کال ادھر سے بات، کوئی ادھر سے بات، کوئی آئیں بائیں شائیں، وہ تو چلتی رہتی ہے، لوگ دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو شریعت اور طریقت کے حوالوں سے جو مستقل اور باضابطہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا مقام کالوں کے سننے سے اونچا ہے۔ ہاں نہیں، ایسا ہے نا کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ مسائل لوگ آپ کو کال کریں۔ جی جی کر رہے ہیں، بہت وہ بریک کیا انہوں نے، روکا ہوا ہے۔ میرے گھٹنے میں بھی درد ہے، دعا کیجیے۔ میرے اپنے گھٹنے میں درد ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، بڑی نوازش۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ سوال میں سمجھ سالک اور مجذوب کے حوالے سے بات یہ ہے جی کہ جس کی عقل ظاہری جو ہے نا وہ سلامت ہو، اس پر شریعت کی تکلیف ہوتی ہے، مکلف ہوتا ہے وہ، جس پر نہیں ہے وہ اس پر تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جو سالک ہے اور سالک پھر مجذوب ہے، اس کے ساتھ ایک جذب کی کیفیت بھی ہے، تو سالک بھی ہے، جیسے نا کہتا ہے بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ و رسم منزل ہا، خواجہ حافظ فرماتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ جو سالک ہے اس کا مقام، جس طرح ہمارے مشائخ اعظام ہیں، بڑے بڑے حضرت معین الدین اجمیری ہیں، غوث پاک ہیں، یہ سالک ہیں، شریعت اور طریقت کے مجمع البحرین ہیں، دو سمندروں کے جامع ہیں، تو ان کی وہ مجذوب شوب یہ بہت نیچے ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت نیچے ہوتا ہے، ان کا مقام یہ تو شہنشاہ ہے نا، جی 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 ٹھیک ہے نا، یہ تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے ان کا۔ عرض یہ ہے کہ بہت سی روایات ہیں بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے کہ جن کی وجہ سے کروڑوں انسان حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے، جس میں سے ایک طریقہ محفل سماع کا، قوالی کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ چونکہ شعر و شاعری سے بھی آپ کا شغف ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مختلف سازوں کی مدد سے پڑھا جاتا ہے، اس میں ساز بجائے جاتے ہیں، یا بعض اوقات ہمارے دیکھنے میں آیا کہ جو اس کی جو ٹیون ہے وہ گانوں کی طرز پہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے عرض کروں گا، لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی فرمائیے محترمہ۔ میں نے پیر صاحب سے ایک بات کرنی ہے۔ جی جی فرمائیں۔ میری بہن کی شادی ہو چکی ہے لیکن اس کے شوہر نے فون پر طلاق دی ہے، لیکن کوئی گواہیوں کے سامنے نہیں طلاق دی، طلاق وہ جائز ہے؟ اب 3 بار اس نے طلاق دے دی فون پر اور کسی اور نے سنا نہیں ہو۔ اصل میں جی فون پر ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی بات نہیں ہوتی، فون پر ایسی میرا خیال ہے ایسی بات جو ہے وہ طلاق نہیں چلے گی سامنے، کیونکہ فون پر آپ کسی کو کہہ دیں بینک والے کو کہ میں فلاں آدمی بھیج رہا ہوں تو آپ اس کو پیسے دے دیں، کوئی بینک دے دے گا پیسے؟ اس طرح تو کوئی نہیں دیتا نا، ہر فون کی چیز معتبر نہیں ہوتی، تو کوئی آواز بدلا کر بھی وہ طلاق دے سکتا ہے، کوئی اور غلط بھی کر سکتا ہے، تو اس طرح میرے خیال میں نہیں ہوتی۔ آپ بہرحال اپنے متعلقہ کسی آدمی سے پوچھ لیں، مزید وہ کتاب دیکھ کر شاید فقہ میں کوئی اس کی جزئی موجود ہو تو آپ ان سے رجوع کر لیں۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو سالک کا وہ فرمایا ہے، تو اس میں میں آپ کو 1-2 اپنی رباعیاں سناتا ہوں اسی تصوف کے بارے میں، اور ہمارے بھائی جو مختلف خانقاہی حوالوں سے، یہ میری ایک کتاب ہے رنگ نظام، رنگ نظام یہ گوڑا شریف سے بھی دستیاب ہے اور لاہور میں بھی اپنے کرم شاہ صاحب کے وہ دکان پہ بھی وہاں بھی ہے، تو وہاں ملتی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک میں رباعی آپ کو 2 سناتا ہوں کہ خاموش گدائی کا یہ نقشہ کب تک، خاموش گدائی کا یہ نقشہ کب تک،
लूटोगे तुम इस आड़ में दुनिया कब तक, खामोश गदाई का ये नक्शा कब तक, लूटोगे तुम इस आड़ में दुनिया कब तक, कुछ अपनी सिफात व जात पर भी इरशाद, अजदाद की अजमतों का चर्चा कब तक। को अपने बारे में भी बताओ, मेरे बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, हैं जी, सिर्फ उनकी कमाइयां खा रहे हैं। मतलब है कि खुद भी बताओ तुम क्या हो, कुछ भी नहीं। अर्ज किया है कि कब्रों के मुजावर ये पीरी नहीं है, कब्रों की मुजावरी पीरी नहीं है, रसूलुल्लाह की शरीयत और मसनद पर इत्तिबा पर बैठकर जो चलना है वो पीरी है। अर्ज किया है कि रस्म बैत को दस्तगीरी समझे, गद्दी पर बैठना फकीरी समझे, पीरी की हकीकत को न समझे कुछ पीर, पीरी की हकीकत को न समझे कुछ पीर, कब्रों की मुजावरी को पीरी समझे, कब्रों की मुजावरी को पीरी समझे, ये पीरी नहीं है। अर्ज किया है कि ए शेख, एक होती है औलिया अल्लाह की तस्बीह है जी, वो तस्बीह का मकाम बड़ा ऊंचा है। एक तस्बीह होती है आजकल की जिसमें सारा चक्कर ही होता है। वो मेरा एक शेर था कि मशाइख, मौलवी, हुफ्फाज, मुफ्ती है जी और कारी, ये अक्सर ये सब बरतानिया जाते हैं नजराने के चक्कर में। ये मेरा एक शेर था, गजल का शेर था। तो मतलब है कि ये चक्कर जो है ना, तो ये सारे लोग जाते हैं। अब किसी के मुताल्लिक हम भी आए हुए हैं, अब कोई शक है कि भाई आप किस चक्कर में आए हुए हैं, हम इस चक्कर में नहीं आए। हमारे पास तो इतना चक्कर है कि वहां भी चक्कर ये चकराता हुआ वहां गोड़ले भी लोग पहुंच जाते हैं। हम ना भी आए तो हमारे नजराने वहां लोग हमें वहां भी देते हैं आकर। हम इस चक्कर में नहीं आए, लेकिन ये है कि जरा मुल्क देखने के लिए, अब आपको मिलने के लिए आए हैं। तो अर्ज किया है कि कुछ तस्बीहें होती हैं मकर और फरेब के लिए, पढ़ता उसमें कुछ भी नहीं है, होता भी कुछ भी नहीं है। उनके लिए मैंने कहा है कि ऐ शेख, ये ज़ुहद खुद नुमा कुछ भी नहीं, ये मकर, ये शेवा-ए रिया कुछ भी नहीं, दानों का घुमाओ ज्यादा, कम जुम्बिश लब, ठक 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 चली जा रही है और पढ़ते नहीं है, बातें उधर कर रहे हैं, ठक 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 ठक। दानों का घुमाओ ज्यादा, कम जुम्बिश लब, तस्बीह में चक्कर के सिवा कुछ भी नहीं, तस्बीह में चक्कर के सिवा कुछ भी नहीं। अब देखें जनाब, मैं आप का एक लफ्ज ले गया कि मुजाविरात, आप कहते हैं कि दुआ इनसे मंगवाएं तो दुआ पूरी हो जाती है। मैंने अर्ज किया कि लगते हैं जो दौलत की हवा के मोहताज, लगते हैं जो दौलत की हवा के मोहताज, रहते हैं जो जायर की अता के मोहताज, रहते हैं जो जायर की अता के मोहताज, करता है दुआ की इल्तिजा ऐसों से, करता है दुआ की इल्तिजा ऐसों से जो लोग हैं खुद तेरी दुआ के मोहताज, करता है दुआ की इल्तिजा ऐसों से जो लोग हैं खुद तेरी, ये तो खुद मोहताज हैं दुआ के लिए। तो इससे क्या दुआ कराना है तो किसी कामिल को ढूंढ, किसी अल्लाह के मकबूल को ढूंढ, है जी। फिर साहब माशाल्लाह एक समा बन गया है, बहुत ही खूबसूरत शायरी। मेरा ख्याल है कि कॉल्स को शामिल करते हैं, पहले उनके सवालात जितने भी हैं उनको हम लोग ले लेते हैं, सुन लेते हैं, दरियाफ्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर इकट्ठे मेरा ख्याल जवाब दे दें, क्योंकि खासी कॉल्स जमा हो गई हैं हमारे पास, उनके मसाइल दरियाफ्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं पीर साहब नाल कोई गुजारिश करना चाहना जी। माशाल्लाह मैनू बहुत अरसा हो गया इत्थे इंग्लैंड दे विच आए हां, अज पहली दफा सुनिया है भाई पीर साहब जो कर रहे ने गल्लां, माशाल्लाह बहुत अच्छी खरियां खरियां गल्लां कर रहे ने, और पता नहीं कि कितने लोगों ने दिल अज इन्होंने दिखाए होने ने, या दुखाए नहीं हो सकते, बहरहाल सच्चे लोग खुश होए, सच्ची बात, फराडी तंग होए ते सच्चे खुश होए। नहीं सच्चे लोग तो थोड़े ना, तुहाडे बहुत कम ने ना, इत्थे बकाया जितने ज्यादा है ना जी। हाँ जी, शुक्रिया भाई साहब आपके कॉल का। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं पेरिस से। जी फरमाइए। जी पीर साहब से बात। जी 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 आप बात कीजिए। बात करें।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने फोन किया है कि मेरे घर औलाद नहीं है तो दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं भी मुल्तजी हूँ, आप खुद भी इल्तिजा करें, अल्लाह ताला आपको आप पर करम फरमाए और चेकअप भी अपना कराएं। अल्लाह ताला कोई अमराज हों तो अल्लाह ताला वो भी शिफा अता फरमाए। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी मैं इरशाद नाम है मेरा। जी जी। मैं नेल्सन से बात कर रहा हूँ। जी जी पीर साहब आज नेल्सन जाना है जी, पता नहीं व्हाट टाइम। आएंगे इंशाल्लाह। को पता है व्हाट टाइम जी? जी वक्त बस आ जाएंगे इंशाल्लाह 8-9 बजे तक इंशाल्लाह। चलो ठीक है जी शुक्रिया आपका। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा है कॉलर से। बातचीत का सिलसिला वहीं से जारी रखते हैं जहाँ से ये मुनक़ता हुआ। बात हो रही थी सालक और मजूब के हवाले से और उसके बाद गुफ्तगू हुई महफिल समा की एक रिवायत के हवाले से। आजकल उस रिवायत को कुछ और रंग दे दिया गया और जब नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शामिल हुई और उसके साथ साज का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मुख्तलिफ आरा थी इस हवाले से। कुछ लोगों ने कहा सही है, दुरुस्त है, कुछ लोगों ने कहा गलत है। आपका क्या नुक्ता निगाह है? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। पहले तो ये जी कि सिमा जो है ये सिमा है बिरादर बेगोयम के चीज़ मगर मुस्तमेरा बेदानम के कीस्त। सादी ने गुलिस्तान में इसका जवाब दे दिया कि मैं सिमा के मुतल्लिक उस वक्त फैसला करूंगा कि जब मैं सुनने के वाले के मुतल्लिक ये तय कर लूं कि ये कौन साहब हैं, कौन साहब, इनकी बिसात क्या है, ये कितने पानी में हैं, इनके यानी हवाला तारुफ क्या है, हुदूद अरबा क्या है। सही। ये बस ये तो नहीं आए बाएं शाएं इधर उधर की कोई चीज़ ही नहीं है हैं जी। तो सिर्फ मजलिस में बैठ के और जिबरीली वो जुब्बे शुब्बे पहन के और पीर बन के सारी दुनिया को दिखाने के लिए एक वैसे भी होता है ना मजलिस, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए मजलिस लगा ली और पीर साहब दरबार में बैठ गए। सही। तो क्या सिमा के वो काबिल भी हैं? एक शेर पूछो इनसे, किसी सूफी का जामी का शेर का तर्जमा भी कर सकते हैं वो? बड़ा मुश्किल है। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसके लिए ज़मान मकान और अखवान की शर्त लगाई कि जगह भी मुतय्यन हो, हम ज़ौक लोग बैठे हों, और उसके बाद है कि जगह भी हो, वक्त भी मुकर्रर हो, उसमें दुनिया का ख्याल ना हो, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ हो, और उसमें आप कुछ कोई गाय अगर तो पेश कर सकते हैं। अब सिमा में इख्तिलाफ है कि मज़ामीर जायज़ हैं या नहीं, तो जायज़ हैं हुदूद शरीयत में रहकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इसमें बहुत तंग नज़री दिखाते हैं तो वो उनकी मेरा ख्याल है बहुत सख्ती है, वो ऐसी बात नहीं है। आप हुदूद में रहकर, जहाँ तक ये है कि नई तर्जें जिस तरह आजकल मसला हमारे नात खान हजरात पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी नातें पढ़ते हैं नई तर्जे में, ये नूरजहान की फिल्म की किसी गाने की तर्ज में, किसी और तर्ज में, तो ये हुजूर की शान के जो नाते हैं उसके ये शान के मुनाफी है। न कवालों को वो तर्जें पढ़नी चाहिए फिल्मों की, न नात खान हजरात को। मैं तो कहता हूँ कि जो नात खान जो कवाल ये नई तर्जों में पढ़े उसको कोई पैसा ना दो, क्योंकि ये भी एक मतलब एक मौसम के लोग हैं, मौसम देख कर आते हैं, जिधर भी जाते हैं। तो मकसद जो है वो रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है। माइक बंद हो जाए तो तारीफ खत्म, पैसों की बौछार खत्म हो जाए तो खत्म। तो ये बात नहीं है। आप सुना किसको रहे हैं? आपके मुखातबीन इंसान है या कमली वाला है? माशाअल्लाह। उधर आप कहते हैं जनाब के मक्के शी मदीने शी आवाज जाती है, हमारी तो कमली वाला आका सुन रहा है। तो कमली वाला आका उसके साथ ताल्लुक है जो नीयतों को भी जानता है। जी बेहतर। तो अल्लाह ताला के सामने आप ये भी रखें, मैं भी अपनी नीयत को हाजिर रखूं, मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं भी अपनी नीयत ठीक करके रखूं, मैं भी बंदा रहूं, बंदा बनकर रहूं, और आप मेरे सामीन भी, हमारे उलमा भी, मशाइख भी, और जितने ये कवाल हैं और हुजूर का जो उम्मत का जितने फिरके हैं, इनको ये देखना चाहिए कि जब हुजूर के साथ ये ताल्लुक रखते हैं तो वो समझे कि मालिक नीयतें भी जानता है। तो आप क्या नीयत रखकर हुजूर की नात पढ़ रहे हैं? तो नीयत दुनिया की हो और तमाशा आप फराड अल्लाह रसूल से भी कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। ऐसे नहीं। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। मैं सॉरी मालिक बोल रहा ब्लैक बन तो जी जी। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ। अर्ज ये है कि मैं पुछना चाहना हाँ कि ਜਿਹੜੇ ईद मुलाद नबी ਦੇ ਜਲੂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ
اور غیر لوکاں دے ملک دے وچ اور اس تو علاوہ جتنیاں سڑکاں یا کاروبار سارے بند ہو جانے نے جس وجہ سے تے کیا سارے مذہب وچ اے بھی ہے نا کہ میں سنیا جتا کہ میں معافی چاہنا اگر میں کچھ غلط گل کر رہا ہوں تو کہ میں جاننا چاہنا اس سے متعلق کہ کیا یہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی گل اے بزرگو وہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جڑیاں جتنے لڑکیاں نوجوان جلے نعت خوانی ہوندی ہے سٹیج دے اوپر تے او جڑیاں سامنے بن تھن کے آ کے بہندیاں تے غیر لوکاں دے سامنے بہ کے نعت خوانی کردیاں نے اور انہوں نے انعامات دیتے جانے نے کیا یہ بھی جائز ہے کہ وہ جوان لڑکیاں سٹیجاں تے آ کے اس طرح ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جی مہربانی بڑے اہم سوال ہیں سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات ظاہر ہے کہ وہ پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے تو جس خلوص اور محبت سے وہ اپنے آقا کے آمد کے موقع پر جلوس اور جلسے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے پر پابندی لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد شریف کے اس موقع پر اگر ہم دوسرے ممالک میں مثلا پیرس میں یورپ ممالک میں جہاں بھی ہیں اگر مسلمان بھائی اکٹھے ہو کر پرامن طریقے سے جلوس نکالتے ہیں تو یہاں کی جو قومیں ہیں اپنے تہواروں میں بھی تو وہ کرتے ہیں نا سب کچھ تو جب ان کے لیے اپنے مذہب میں جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں ناجائز ہے؟ وہ خسرو نے کہا تھا کہ ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے من قبلہ راست کردم بر سمت کج کو لاہے تو ہر قوم کا اپنا طریقہ ہے ہم بھی اپنے آقا کے ماننے والے ہیں ہمارے بھی ان کی بارگاہ میں پرامن ایک حاضری ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے جو عورتیں نعت گاتی ہیں عورتوں کا اس طرح انداز میں سٹیج پہ آ کر نعت گانا یہ شرعاً ناجائز ہے جی اس حوالے سے اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات کہ عورت کا جو پردہ ہے مختصراً جاننا چاہوں گا کہ اس کی حدود و قیود کیا ہیں چہرہ ڈھانپ لیا جائے مختلف طبقہ فکر مختلف رائے رکھتے ہیں وقت مختصر ہے اس پر مولانا مودودی علیہ رحمت نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے پردہ اس کو بھی آپ پڑھ لیں میرے ناظرین اور سامعین جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت تحقیقی انداز میں لکھی ہے اور ہمارے سیدی صاحب نے بھی شرح مشکات شریف میں اپنے مسلم شریف میں بھی پردے پر اچھی گفتگو فرمائی ہے اور جو ابھی شرح وہ قرآن شریف کی لکھ رہے ہیں تو غلام رسول سیدی صاحب تو انہوں نے بڑی اچھی اس میں بحث فرمائی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن اس پر بحث ہے یہ بڑی یعنی وقت طلب مسئلہ ہے یہ 2-4 منٹوں میں ہو نہیں سکتا بہرحال یہ ہے کہ پردہ اپنی نظر کا ہے اپنی نگاہ کا ہے اگر نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر آپ میں خود پردہ نہیں ہے تو آپ سارے پردے لپیٹ کر بھی بے پردہ ہیں اور اگر آپ میں خود شرم و حیا ہے تو آپ کو اگر چہرہ سامنے بھی آ گیا تو آپ باپردہ ہیں مختصر میرا جواب یہی حضرت صاحب یہ آپ کوئی مخصوص وظائف جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان فیض و برکات سے مستفید ہو سکیں جی انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے پروگرام میں اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اذان کا وقت ہے ہم اذان سنتے ہیں اذان کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن میں جہاں ایک بہت معلوماتی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اگر آپ بھی پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ پیر صاحب سے بات کر سکتے ہیں ہماری ٹیلی فون لائنز اس وقت اوپن ہیں اور آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبر اس وقت موجود ہے پیر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بلا کسی تاخیر کے جاری ساری رکھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے اور شاعری میں ان کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں جی پیر صاحب ہر شاعر اس کے ذہن میں کوئی تخیل ہوتا ہے کوئی تصور ہوتا ہے کوئی خیال ہوتا ہے جس کو عملی جامہ پہناتا ہے الفاظ کی شکل میں کیا وہ پیغام ہے اگر آپ کی ساری شاعری کو پڑھا جائے سارے کلام کو پڑھا جائے تو ایک کیا پیغام ہے جس کو آپ نے پہنچانے کی کوشش کی ہے شکریہ اس میں پیغام تو شاعر کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے مختلف باتیں ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اب غزل
غزل مسلسل بھی ہوتی ہے، اس میں ایک پیغام کی صورت ہوتی ہے، پھر مسدس ہوتا ہے، اس میں نظم اس کو کہتے ہیں، نظم میں ایک مسلسل موضوعات ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو انفرادی اشعار ہوتے ہیں ان میں اپنے اپنے مزاج کا ایک ایک شعر ہوتا ہے، اس میں ایک مفہوم ہوتا ہے. تو مجموعی جو اس کی مرکزی شاعری کی حیثیت ہوتی ہے وہ ایک درد اور گداز اور ایک ایسی اندر کی کیفیت کو بیان کرنا ہے جو بمشکل لفظوں کے سہارے لوگوں کے سامنے لے جائی جا سکتی ہے. وہ نازک کیفیات ہوتی ہیں، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کیفیات کو الفاظ کے جو اچھے سے اچھا سہارا مل سکے تو اپنی پوری اور قوت اور توانائی سے ان کو سامنے لے جایا جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب سننے والوں پر منحصر ہے کہ وہ کس ذوق کے ہیں، ان کی سماعت کتنی ہے، ان کی تعلیم کتنی ہے، ان کا ذوق کتنا ہے، تو یہ اس پر منحصر ہوتا ہے. تو ایک بے ذوق آدمی کے سامنے آپ قرآن شریف پڑھتے رہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شاعری تو بیچاری بہت نیچی ہے. کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کون صاحبہ کہاں سے مخاطب ہیں؟ میں پیر صاحب سے بولنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. آپ بولے، بات کریں، میں سن رہا ہوں. میں یہ آخنا چاہنی سا وہی جی ایک پیر بندہ ہوا ایک پیر صاحب جس کا نام ہے نام ہی 2200 نام کیسی سید شبیر حسین شاہ جاتنے رہنے والے تے انہاں ہمارے پر تویز کری تے ہمارے نال شادی کیتی اس نے جی. تو وہ آنے سن وہی اساں پیر ہاں تو انہاں کی بندے جاتنے والے کاکری والے سارے مننے اتھے انگلینڈ بھی رہی تے واپس لا گیا. تو اس ہمارے پر اتنے سخت تویز کرنا سی جڑے میں ان بھائی تساں نال پتہ ہو سی وہی کس قسم نے کرنا سی ہمارے پر باقی باں کے پتہ ہے. اچھا ہمارا تے ایک قسم نا پیر جڑا جادو کری تے نال تساں پر جادو کری تے نال تعلقات رکھا ہے. پھر وہ کوشش کرے ہماری ماں پیو نی دولت جڑی مکان شان ساری جائیداد پاکستان نے شادی کری تے انہاں نے پیچھے کنڈی کاغذ چھپائی تے انہاں نے پیسے سارا کچھ اپنے نام لکھی تے پیر صاحب یہ جے کام کرنے. مائی جی بڑا شکریہ. میں گل سمجھ گئی تھی تساں نہیں. گل اے کہ بڑے افسوس نہیں گل ہے جیڑی گل تساں دسی ہے. بڑا دکھ ہویا ہے سن کے کہ اساں نے شعبے نے لوگ پیر حضرات اگر اے جا کام کرن تے انہاں نے کیا پیری تے کیا بیعت تے کیا تعلق ہے تے جڑا کچھ ایمان تھوڑا جا رہ گیا لوگاں نا اساں نے انہاں پیریاں مریدیاں تے او بھی اکا ہوا ہو گیا ختم ہو گیا سی. تے انہاں اگر وہ سن رہے ہیں تے انہاں بڑا خیال کرنا چاہیے ہے. بڑا ظلم ہے اور طریقت نہیں اور اللہ دے اگے تسی کے جواب دے سو یا کے جواب دے سن. تے مائی جی تسی بس اگر بچ گئے ہو تے بس اللہ تے بھروسہ رکھو. کسی دا تعویذ جادو اثر نہیں کردا. میں اس کیمرے دے ذریعے لوگاں دس رہا کہ او ایک وظیفہ پکاؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے رانا صاحب ہون میرے کو وظیفہ پوچھ رہے اے قرآن شریف دی آیت ہے. اے تسی وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ اے آیت پڑھو اور اے آیت پڑھ کے 10 دفعہ 11 دفعہ جتنا اپنا ذوق ہوئے جتنا طبیعت تے جب تک اثر رہے اے پڑھو. انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تے جڑیاں اللہ تعالیٰ اپنے ساڈے اعمال دی وجہ تو تے اپنی آزمائش دی وجہ تو اساں تے جڑیاں مصیبتاں پانا ہے اس وچ اسی تخفیف تے کٹ کرنے نہیں التجا تا کر سکتے ہیں. لیکن یہ آکھو جے بالکل ختم کر چھوڑے اے گل نہیں ہو سکنی. حضرت صاحب چھوٹا کوئی ذکر بتائیں ناظرین کو کوئی چھوٹا بالکل تاکہ بس وہ ذکر ہے جناب کہ جو ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حضور پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मैं सलीम चौधरी अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी पीर साहब से। जी मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। सरकार बड़ी खुशी हुई तुम्हारी ज़ियारत करके। जी जी सरकार एक अर्ज सी बल्कि एक सवाल छोटा अगर इजाजत होवे ते। जी जी फरमाओ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਔਰ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਪੀਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 500 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਚਲੋ 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 ਨਿਕਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਦ ਦਾ ਔਰ ਪੀਰ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਤੱਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਸਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਉਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲਾਲਚੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਤੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੀ फायदा है। तो अल्लाह ताला असा समझ देवे तो हमारा मुद्दा और मकसूद ये है कि हम हुजूर की तालीमात और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर चलें और ऐसे वैसे पीरों फ़कीरों को छोड़ें और ये अल्लाह के और रसूल से हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। जो हमारे हज़रत साहब DM इस्लाम के चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलिक साहब इस्लामिक तसव्वुफ़ के लिए कोशा हैं और उन्होंने ये चैनल खोला है, इस पर तसव्वुफ़ को फ़रोग़ दिया जाए, तो आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? डॉक्टर लियाकत साहब माशाअल्लाह बहुत उनके लिए मैं दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला उनके ज़ौक़ में इजाफ़ा फरमाए। लेकिन इसके साथ इस कैमरे के तवस्सुत से मैं एक गुजारिश भी करूँगा कि वो खालिस तसव्वुफ़ पेश किया जाए जो खालिस हमारे सूफिया और मशाइख़ सलफ़ का आईनादार हो माशाअल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि जिस सतह पर आपका ये इबलाग का पूरी दुनिया में पहुँचाने का ये निज़ाम है, तो आजकल मैं जिस तरह देख रहा हूँ तो इसमें ये कोई इतना कोई असर अंगेज़ या कोई फ़ायदा मंद नहीं है लोगों के लिए। इससे हमारे लोग जो हैं उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इससे किस तरीके से फ़ायदा मंद इस तरह हो सकते हैं कि बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है वो हमारी औरतें अपने जो मदारिस हैं, अपने जो हम मसलक लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, जिनका अपने आका और मौला से मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, जो गुस्ताख तबका नहीं है, उनसे राब्ता करें। उनके भी जो अच्छे बात करने वाले और जिस शख्स की बात आपके दिल में उतरे लग जाए आपको, उस आदमी से सुने जो आपको अच्छा समझा सकता हो। और ये सिर्फ दम फेरों में और इन चीज़ों में कौम को उलझाए रखना कि ये करो और ये पढ़ते रहो, इसमें मेरा ख्याल है ये नहीं होता, बल्कि आप कुरान शरीफ की आप तलकीन करें। हमारे पीर हजरात को और मशाइख को और उलमा को ये चाहिए कि वो पहले जो सामीन को ये कहें कि पहले आप कुरान हासिल की तालीम हासिल करें। कुरान आप समझेंगे तो कुरान का असर आप पर होगा ना, कुरान आप समझते ही नहीं तो कुरान का असर क्या होगा। जैसे सब प्रोग्राम के इख्तितामी कुछ लम्हात मैं मुनासिब समझूंगा कि आप अपने जो नातिया अशार हैं एक आध शेर पे ही हमें इक्तिफा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग चले। बहरहाल मैं एक पंजाबी का मिसरा है वो सुल्तान बाहू साहब के बैर में है, अभी उसमें मैं कहा था, वक्त नहीं है, बहरहाल मैं एक सुना देता हूँ आपको कि वैसे मैं अल्लाह के फजल से अरबी फ़ारसी उर्दू में कलाम है मेरा और छपा हुआ भी है, तो उर्दू पंजाबी हजरात के ज़ौक़ के लिए कि ये सुल्तान बाहू साहब के ज़मीन में उस अंदाज में है कि वहदत दा दरिया जलाली हर कोई जिस थी डरिया हूँ, वहदत दा दरिया जलाली हर कोई जिस थी डरिया हूँ, सिक भरने दी हर दिल विच पर विरलियां भांडा भरिया हूँ।
जिस भी गोता इस विच लाया ओ नसीर न मरिया हू इस दरिया दियां पुठियां चालां जो डुबिया सो तरिया हू। एक और बंद रहमत के फैसले अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया है कि रब दी मिसल न कोई दाता जो देवे बिन मंगे हूँ। रब दी मिसल न कोई दाता जो देवे बिन मंगे हूँ दखल नसीर न देवन देवे जिसनू जिस रंग रंगे हूँ। दखल नसीर न देवन देवे जिसनू जिस रंग रंगे हूँ जे पुछ बैवे अमला ताई कंबन चंगे चंगे हूँ। जे पुछ बैवे अमला ताई कंबन चंगे चंगे हूँ जे ओ आ जावे फजलाते कज देवे लख नंगे हूँ। जे ओ आ जावे फजलाते कज देवे लख नंगे हूँ। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आप तशरीफ़ लाए, हम आपके मशकूर व ममनून हैं और मैं चाहूँगा कि अगर हम लोग एक इज्तिमाई दुआ कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। हाथ उठाएं जो हजरात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में मेरे भाई बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर लियाकत साहब के इस टीवी के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दुआइया कलिमात कि अल्लाह ताला इनको कुरान और सुन्नत की तालीमात, उलमाए खुश मसलक और नेक अकायद को यहाँ लाने की मज़ीद तौफ़ीक अता फ़रमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवे हसना की सही तस्वीर सामने लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मत मुसलमा के लिए बिलउमूम और पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस दुआ गो हूँ। मैं और आप सब लोग बारगाह इलाही में दस्त दुआ हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों और हमलों से महफूज फरमाए और मेरी बहनें भाई बुज़ुर्ग जो यूरोप में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मौजूद हैं उनकी जो नेक तमन्नाएँ हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, वो सब अपनी आरज़ुएँ, इल्तिजाएँ, मुरादें झोली फैला कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें। अल्लाह ताला मेरी भी मुश्किलात आसान फरमाए और मेरे सामीन की भी, मेरे माँओं की, बहनों की, बेटियों की, बुज़ुर्गों की, सब की मुश्किलें आसान फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, अपनी मुस्तनिद आरा से हमें मुस्तफ़ीद किया। हमारे देखने और सुनने वालों को बहुत कुछ समझने के लिए, सोचने के लिए, सीखने के लिए मिला और बहुत ही मालूमाती और बहुत ही मुस्तनिद नशिस्त रही। बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा, जिन्होंने हमें सुना, जिन्होंने सीखा, जिन्होंने सोचा। हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं कि आपने हमारा साथ दिया। पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब अभी तशरीफ़ ले जाएंगे यहाँ से नेल्सन, इदारा मिनहाजुल कुरान, ब्रंसविक स्ट्रीट, नेल्सन, और 9:30 बजे के करीब इनका वहाँ पे खिताब होगा। जो लोग नेल्सन से शिरकत करना चाहते हैं वो वहाँ पे तशरीफ़ ले जा सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आमिर तुफैल और राना सनाउल्लाह साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।